آپ شیاطین خوش ہوتے ہیں کہ پاکستانی اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی 2 نمبری کی اور انتہا کو آئیں گے، کوئی عباشی چلے گی تو عیاشی چلے گی، کوئی ننگے لطیفے چلیں گے، تو پتہ نہیں کیا ہر قسم کی بکواس چلے گی، اور چلتی بھی ہے نا، ہمیں پتہ ہے۔ میں پاکستان میں نا 2006 میں آفیشلی آیا تھا، تو یہ میں نے شاید پہلی دفعہ ہوا تھا تو میں شوق میں چلا گیا تھا۔ آپ نے نوٹ کیا، یہ کہیں اور نہیں میں نے دیکھا، پاکستان میں جنازوں پہ نا کہہ کے چلتے ہیں، جیسے کہ آئی اسی لیے ہم مذاق کی بات کی جاتی ہے اور شغل کی بات کی جاتی ہے۔ باہر جو کرسیاں لگی ہوتی ہیں نا، ادھر دعا نہیں چل رہی ہوتی۔ اور آپ نے ایک اور بات نوٹ کی، جنازے پہ جو دعا ہوتی ہے نا، اس کے علاوہ کوئی موقع نہیں ہوتا کہ اس سے زیادہ سچا وقت نہیں ہے کہ بندہ آخرت کے اندر انٹر ہوگا۔ اور وہ سب سے جلدی کی نماز ہے ہماری، کسی کو نہیں پتا کیا پڑھ رہے ہیں، بس جیسے ٹوٹل پورا کیا ٹرخا دیا۔ تو اس مردے کی نہیں، وہ اصل میں وہ زندوں کی اوقات نظر آتی کہ یہ ہوگا میرے ساتھ، کہ لوگ بس ویٹ کریں مار تو کس طریقے سے، تو بس آپ نے نوٹ کیا نا، جنازہ از اے ویری بگ، مطلب اس سے بڑا واقعہ کوئی ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہو گیا، دنیا ختم ہو گئی، پیچھے اس کے ماں بہن بیٹیاں بچے سگے بچے جو بھی ہیں سگے، وہ چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، مگر جو سنسیئرٹی ٹو دا ریالٹی ہے نا، کہ اصلیت جو ہے ظاہر ہوئی ہے۔ جتنا مرضی کوئی دہریہ بھی ہو، موت کو تو نہیں ڈینائی کر سکتا نا، جو کہ اللہ کو بھی نہیں مانتا بھی کہتا مرنا تو سب نے، ہمیں تو یہ پتہ نا مرنا تو اصل میں ابتدا ہے۔ تو جب میں نے جنازوں پہ شغل دیکھا تھا نا، میرے لیے بہت بڑا شوق تھا، اور وہ ایسا میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ اب میں جب بھی کسی جنازے پہ جاتا ہوں نا، جنازہ کا مطلب ہے پہلے فوتگی ہوتی ہے، جنازہ تو اس سے پہلے بھی ایک اجتماع ہوتا ہے، تو اس کے بعد بھی، تو مجھے ایک عجیب سا ایک معائنہ کرنے کی عادت ہو گئی کہ اصلی مطلب سنسیئر لوگ کی طرح کوئی نہیں ملتا۔ سنسیئر لوگ اجتماع کی فکر نہیں کرتے، وہ تو پتہ نہیں کدھر کونے میں دبا رو رہا ہوتا ہے، کوئی کمرے میں ہوتا ہے، کسی بستر پہ پڑا تو ہوش میں نہیں ہوتا، جس کا اصلی میں دل ختم ہوتا ہے اس کو تو نہیں پتہ ہوتا نا کہاں پہ کیا ہونا ہے، کس کو کھانا کھلانا ہے کس کو نہیں۔ باقی سب مسلمان جب اکٹھے ہو رہے ہیں نا، میں جنازہ کیوں بتا رہا ہوں، ہمیں نہیں پتہ ابھی کون زندہ ہے کون نہیں کل نا، ابھی تو ہم اسی طریقے سے آئیں جیسے کہ کل بھی زندہ رہیں گے۔ یہ نفسیات ہے ہماری، ہر انسان کل کو ثبت کر کے آج گزارتا ہے، یاد رکھنا۔ اسلام اسی نظریے کے خلاف آیا تھا کہ کل کیسے ثبت کر لیا تو نے اپنے اوپر۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا سورہ کہف میں کہ کل کیسے بول دیا، انشاءاللہ کے بغیر آپ کچھ نہیں بولیں گے۔ کل کا جملہ جو ہے نا، یہ جو کل کا دن ہے، وہ ہماری زندگی کے اندر ہر روز ثبت ہوتا ہے، فی یوم، آج میں کل ثبت کر دیتے ہم کہ ہاں کل تو ہونا ہی ہونا، کیونکہ آج سانس چل رہی ہے تو کل بھی چلے گی۔ اتنا مغرور ہے انسان، آج تو کل کی جو دور کی بات ہے، مطلب یہ گلاس بھی میں شاید پورا پیوں گا، یہ بھی میں نے سوچا ہے نا، یہ ہے کبر۔ تو میں یہ خیر یہ تو ایک لمبی اور فلسفے کی بحث ہے۔ اصلی سوال یہ کہ جب میں اجتماع دیکھتا ہوں نا، تو آپ سیرہ کی کتابیں اگر تفصیل سے 3-4 دفعہ بھی پڑھ لینا، 3-4 کتابوں کو 2-2 دفعہ بھی پڑھ لیں، 3-4 اصلی علماء کی۔ اصلی علماء کا مطلب پتہ نا، وہ جو ٹوٹل نہیں پورا کرتے، وہ والی بات بھی لکھتے تھے کہ شاید نہ بھی چھپے، بے شک نہ چھاپو، میں تو لکھوں گا۔ زیادہ تر کتابیں جو چھپتی ہیں نا پاکستان میں، وہ 18-19 جگہ اپروو ہوتی ہیں، جو اصلی مواد ہوتا ہے وہ نہیں چھپ سکتا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ طالبان جو ہیں، یہ جب تک اللہ نے ان کو فتح نہیں دی تھی، پاکستانی لڑکا کانپتا تھا طالبان مائک کے اوپر بولتے ہوئے کہ آرمی والے آگے پکڑ لیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے مرد کے، عورت ذات سے کیا میں نے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو کتابیں چھپنی تھی اس وقت، میں خود پاکستان میں تھا اس وقت جب ڈاکٹر اسرار کے اوپر بین لگا تھا، سیڑھیاں تک دکانوں سے اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ کیا بول رہے تھے ڈاکٹر اسرار؟ ایک خلافہ کا لفظ ہی بولتے تھے۔ سو جو میں کہہ رہا ہوں اصلی علماء، اس کا مطلب ہے ان کو کوئی ڈر فکر نہیں ہوتی، وہ لکھتے ہیں۔ 11 چیپٹرز ہیں جو سیرہ میں نے پڑھی تھی نا پہلی، اس وقت میں 13-14 سال کا تھا، 11 چیپٹر صرف سعد بن معاذ کے اوپر ہے سیرہ میں۔ 11 چیپٹرز کا مطلب پتہ ہے، ایک چیپٹر 80-90 صفحوں کا ہوتا ہے،
اور ہماری پوری سیرہ جو آپ کو ملے گی نا پاکستان میں 80 صفحوں کی ہوگی. تو نفسیات کیسے بنیں گے؟ نبوی نفسیات ایسے نہیں بنتی. نبوی نفسیات کے لیے آپ سوچیں علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ، عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ 63 سال سیرہ پڑھی ہے، اور میں نے 63 صفحے. 63 سال سیرہ پڑھ سکتا ہے کوئی آپ میں سے؟ 63 سال، دونوں کی عمر 63 سال، اس لیے بتا رہا ہوں. علی بن ابی طالب 63 سال کے شہید ہوئے، عمر بن خطاب 63 سال کے شہید ہوئے. روز چلے عمر بن خطاب نے تو لیٹر کنورژن کی، علی بن ابی طالب تو پیدا ہی نبی علیہ السلام کے سامنے ہوئے. 63 سال علی بن ابی طالب سیرہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور میں 63 صفوں میں اسلام سمجھ جاؤں گا؟ ایسے نہیں ہوگا، سوری، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. تو جس نے یہ صفحے کم کرنے شروع کیے تھے نا، وہ ہے اصلی 2 نمبر. جو میرے اور میرے نبی کے بیچ میں آیا نا، وہ ہے اصلی 2 نمبر. ماننا پڑے گا آپ کو. تو میں کیوں یہ ساری بات بتا رہا ہوں کہ جب آپ سیرہ پڑھیں گے نا، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ نفسیات اصلی کہانی ہے. مسلمان کی نفسیات ختم کر دی گئی ہے. جب میں یہ اجتماع دیکھتا ہوں نا، میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے جب سیرہ جس عمر میں میں نے پڑھی، خیر ایک دفعہ تو نہیں پڑھائی گئی نا، ایکچولی مجھے سیرہ پڑھائی نہیں گئی تھی، الحمدللہ مجھے سیرہ سکھائی گئی. تو وہ ایک چیپٹر کے اوپر پھر تھوڑے تھوڑے پروجیکٹ ملتے تھے کہ یہ کرو جا کے اپنے زندگی کے. میرے کلاس فیلوز کو اپنے 3 تو کلاس فیلو تھے ہم، مجھے یاد ہے. تو تب نفسیات بنتی ہے کہ یہ واقعہ تو ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ نبی اسلام کو، مطلب ہم کوئی راکٹ سائنس بنا لیتے ہیں نا کہ صحابی کے ساتھ کوئی راکٹ سائنس، نہیں یہی ہوتا تھا جو میرے اور آپ کے ساتھ ہوتا ہے. اسی طرح دوستوں کی وہی والی طریقے کے مسائل تھے، اور وہی طرح کی خوشی تھی، اور وہی طرح کا غم تھا. ہم نے سمجھا ادھر اس وقت 14 سال پہلے کوئی اور ہوا چلتی تھی، تو کوئی اور غم تھا، تو کوئی اور خوشی تھی. یہی تھی جو ہمیں اللہ نے انسان کی انیٹمی بدلتی، تو قرآن بھی اسلام بھی کسی اور مخلوق کے لیے. پھر ہماری ایگزیکٹ وہی انیٹمی ہے، وہی فزیولوجی ہے، وہی کیمسٹری ہے، وہی غم ہے، وہی خوشی ہے، وہی پریشر، وہی ٹینشن، وہی سٹریس. تو میں کیوں آپ کو یہ بار بار تمہید بنا رہا ہوں؟ صرف ایک جملہ بولنے کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں میں آپ کے سامنے. وہ جملہ غور سے سنیں کہ جب میں نے سیرہ میں سکھایا گیا تھا نا کہ مسلمان اکٹھے ہوئے تھے عقبہ پہ. لفظ بھی سنا آپ میں سے کسی نے؟ کسی ہاتھ کھڑا کریں ذرا، عقبہ کا لفظ کس نے نہیں سنا ہوا؟ جس نے نہیں سنا سچ سچ بتا کہ عقبہ کون ہے. دیکھیں 99% لڑکا 20 سال پلس بیٹھے ہیں، عقبہ کا پتہ ہی نہیں ہے. میں بتاؤں عقبہ کا رتبہ کیا ہے اسلام میں؟ عقبی صحابی کون ہے؟ غزوہ بدر کا نام سنا ہوا آپ نے؟ صحابہ نے جب بدریوں کی بات ہوتی تھی نا، بدری پتہ نا غزوہ بدر کے ٹاپ صحابی ہوتے، تو صحابہ کو بدری صحابی کو عقبی صحابی کہتا تھا کہ چل میں عقبی ہوں، بات نہ کر میرے سامنے. اور بدری صحابی چپ رہتے تھے کہ یہ تو کوئی آگے ہی کی پرندے ہیں. اور ہمیں نام بھی نہیں پتا عقبہ کا کہ عقبہ پہ ہوا کیا تھا. یہ ہے مسئلہ. ہمیں الٹا بتایا جاتا پڑتا ہے کہ ہم صرف 313 تھے، 11 نیزے تھے، 8 تلواریں تھیں، 4 گھوڑے تھے، 2 اونٹ تھے، کیا زبوں حالی تھی. یہ نہیں بتایا جاتا کہ حملہ کرنے ہم گئے تھے. کہانی بدل گئی نا. ایسے منت والا للکتا ہوا اسلام پیش کرتے ہیں ہم یہ 2 نمبر لوگ. کسی کو پتا تھا آج تک؟ کس کو پتا تھا کہ غزوہ بدر ہم نے حملہ کیا؟ تو پھر کیوں بتانا 11 نیزے تھے، ہم صرف 2 گھوڑے تھے، 4 اونٹ تھے، باقی 313 بندوں کے پاس؟ یہ بتانے کا سمجھ آئی نفسیات کیسے خسیس کرتے ہیں مسلمان کے لوگ. اس طرح بتانا تھا کہ ہمارے پاس صرف 4 گھوڑے تھے، پھر بھی حملہ کرنے چلے گئے تھے ہم. یہ نہیں بتاتے. یہ 2 نمبری نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ سوچیں ذرا. میں ابھی آپ کو خالی یہ بتا رہا ہوں پاکستان میں گیم کیا کی گئی ہے ہمارے ساتھ، اور باقی سب چیزیں ان کو ول پتہ ہے سیاست کی. شیخ رشید کون ہے، تو نواز شریف کون ہے، محمود قریشی کے بچوں کے نام بھی پتہ ہوتے ہیں ان کو، عمران خان کی بیوی کی شکل نہیں کسی نے دیکھی ان کو، لیکن پتہ ہوگا.
صحابی نہیں، ان کو نہیں پتا وہ کون سے والے لوگ ہیں. دماغ وہی ہے، گیم کوئی اور کھیلنے کے لیے. ایک عورت نے نبی علیہ السلام سے اپنے شوہر کے تھرو پیغام بھجوایا کہ پوچھو، کہ نبی علیہ السلام سے پوچھو میں اللہ کی قربت میں حاضری میں کامیاب ہوں یا ناکام ہوں، مطلب جنتی ہوں یا دوستی ہوں، بریکٹ میں. نبی علیہ السلام نے کہا کل آنا. صحابی کو پھر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہماری بیوی کامیاب ہے. بیگم نے اپنے شوہر کو خوشی میں کہا کہ آپ کو پتہ ہے میرے تو زنا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آئی یہ بات. شوہر نے جا کے نبی اسلام سے کہا کہ بیگم نے یہ بات کی، تو پوچھ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ کلیئر ہے، معاف ہے. میں مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو. نبی اسلام نے کہا کہ اب نہیں جنت میں، وہ تم نے گواہ ٹھہرا دیے اپنے، تورے اور اللہ کے بیچ میں عیب تھا، تو نے دنیا کو بتا دیا. جب چائنا کے مسلمانوں نے چیخ ماری، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پتہ آیت کی گئی بھی ہے، اس طرح کے تمام مسلمانوں کے لیے. کیا آیت ہے پتہ کسی کو؟ کیا آیت ہے؟ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے نام پہ حق اور باطل ہوتا ہے. کیوں نہیں قتل کیا جا کے اس فساد کو؟ جب کیا ہوا تھا؟ یہ آیت پوری پڑھیں، اونچا پڑھیں نا ذرا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. رجال والنساء کون؟ اللہ تعالیٰ نے اور بھی نیچے گئے ہیں، والمسلمین والمسلمان لکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا، کیا کہا نے؟ مستضعفین، کمزور، من الرجال، آدمی کمزور آدمی، والنساء والولدان الذین یقولون ربنا، اپنے رب سے کہتے ہیں یا اللہ کمزور ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، کسی کو بھیج دے، ہمیں نکال. اور جب وقت آیا انہوں نے چیخیں ماری تو پاکستانیوں نے کیا کہا؟ نہیں نہیں یہ ان کا معاملہ ہے، ہم نیوٹرل ہیں. ایگزیکٹ جملہ بتا رہا ہوں آپ کو. پی ٹی آئی کے دھرنے پہ گئے ہوئے تھے نا، ادھر بھی دھرنا ہے نا، اس لیے بتا رہا ہوں. نیوٹرل ہوئے تھے نا؟ ہاں ہوئے تھے، ہونا پڑتا ہے کیونکہ اس پالیٹکس میں نیوٹرل ہونے کو ہی صحیح سمجھتے ہیں لوگ. اور یہ جو اعتراض کرے نا میرے اوپر کہ میں مولویوں کے خلاف بات کرتا ہوں، میں بتاؤں مولویوں کے خلاف بات کیوں کرتا ہوں. میں میرے سے زیادہ کوئی مودودی صاحب کو، کوئی ڈاکٹر اسرار کو نام بھی نہ پتا ہوتا، آپ کو ان کا کام بھی نہ پتا ہوتا مودودی صاحب کا. اگر مجھ جیسے وہ اسٹوڈنٹس کھول کھول کے نہ بیان کرتے کہ یہ حکمت پسندوں میں سے نظام والا بندہ آیا تھا جس کو ڈر کوئی نہیں تھا. میں کراچی خطبہ اٹینڈ کر رہا تھا، ایک اور مسلمانوں کا اجتماع ہوا تھا بہت بڑا، 1800-2000 بندوں کی مسجد، سب سے بڑی، یوٹیوب کے نمبر 1 اسکالر میں سے ایک ہے. جمعے کا خطبہ کھلے عام بول رہے ہیں. شامیوں پہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. کیوں بلا؟ حکومت وقت کے خلاف انہوں نے خود ہی پنگے شروع کر دیے. حکمت بھی کسی چیز کا نام ہے بیٹا، سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی تھی. حسین کو بھی انہوں نے حکمت ہی سکھانی تھی، اور بڑے لوگوں نے حسین علیہ السلام کو حکمت کی باتیں کی تھی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ مدینہ چپ تھا، بڑا دور ہے کوفہ، راستے میں بڑے ملے تھے. شامیوں پہ اللہ کا عذاب آیا. اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں یہ بات؟ نفسیات سمجھیں آپ ذرا. جب ایک ٹاپ کا اسکالر اتنا بڑا جملہ بولتے ہیں نا اللہ کا عذاب آ رہا ہے، ساتھ اس نے کلا پہنا ہوتا ہے، تو نیچے لڑکا پتہ ہے کہتا ہے جو رسول کو درجہ ملتا ہے نا، وہ ممبر رسول. کیوں کہا نبی اسلام نے؟ وہ نفسیات وہ سمجھتے ہیں اللہ رسول کی طرف سے آ رہی ہے، اور اللہ رسول سے آگے کچھ نہیں ہے. میں خالی ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ جب تک طالبان نہیں جیتے ہوئے تب تک آپ کی بولتی کیوں بند تھی؟ دوسرا جو اعتراض ہو رہا ہے میرے پہ کہ ساحل صاحب آپ یوٹیوب پہ لیکچر دیتے ہیں، آپ پوچھ لیں جا کے، یمن میں بھی پوچھ لیں، کندھار میں پوچھ لیں، مجھے نام سے نہ جانتے ہوں، اور آپ کے کسی مولوی کو انہوں نے قتل کا فتویٰ نہ لگایا ہوا اوپر. پوچھ لیں جا کے، آپ کو پتہ چل جائے گا کون کہاں پہ کدھر کیا کیا کرتا ہے.
یہ ریاکاری کا ڈر ہے، نہیں تو آپ لوگوں کو، آپ کو شیخ رشید اور عمران خان جیسے بندے جو ہر وقت اب میں لگے رہتے ہیں نا، وہی کافی ہیں آپ کے لیے. وہ والی سیویاں منہ پہ مارتے ہیں تو لوگ مان جاتے ہیں کہ ہاں یار بڑے کام کا بندہ ہے. مسلمان خود نہیں بتاتا کہ قیامت والے دن پتہ چلے گا سب کو کہ کون یوٹیوب پہ تھا اور کون میدان میں تھا. تیسری بات، ایک لڑکے کو بہت ضروری ہے کہ پتہ ہو، بہت ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ میں اس اسلام کے خلاف ہوں کہ جو، یہ دیکھیں یہ 2 گلاس ہے آپ کے سامنے. اسلام ایک ایسا دین سسٹم ہے جو سمجھتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جب مسلمان پس رہے ہوں گے نا، طاقت، سیاسی طاقت ہمارے پاس نہیں ہوگی تو قوانین بدل جائیں گے. یہ کسی بھی 2 روپے کے اسکالر سے بھی پوچھیں گے تو اس کو یہ بات پتہ ہوگی، جتنا مرضی چھوٹا خطیب ہو، بڑا عالم ہو، کہیں گے سر یہ بتائیں جنگ کے اور امن کے اسلام میں حدود میں فرق ہے؟ برملا بولے گا ہاں فرق ہے. کامن سینس کی بات ہے. یہ لوگ کنفیوز آپ کر رہے ہیں کہ اس وقت بھی ایسا کون سا جاہل مسلمان ہے جو یہ کہتا ہو کہ مسلمان اس وقت امن کے دور میں، اور امن کے دور کی ٹیکنیکل اصطلاحی مسائل ہیں. امن کے دور کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مسلمانوں کی جان مال محفوظ ہے، وہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے. مسلمان اگر مفتوح ہیں تو امن کا دور نہیں ہے. ایسا امن اللہ نے قربان کروایا. اگر مسلمان فاتح ہے تو بے شک مسلمانوں کی جان مال و خطرہ بھی خیر ہے، قوانین کوئی اور ہے. اگر مسلمان مفتوح ہیں تو قوانین کوئی اور ہے. یہ وہ 2 نمبر لوگ ہیں جنہوں نے کلے تک پہنے ہوئے ہیں، ممبر رسول بیٹھے اور امن کے دور کی باتیں جان کے بتائی جا رہے ہیں جبکہ مسلمان مفتوح ہیں. یہ وہ مودودی کر نہیں رہا تھا، سید قطب کر نہیں رہے تھے. ان کو پتا تھا بھیا، یہ ڈاکٹر اسرار بھی نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان مفتوح ہو تو قوانین کچھ اور ہوتے ہیں ہمارے اوپر. میں وہ مثال دے دیتا ہوں آپ کو پتہ چلے. آپ لڑکے ساتھ بیٹھے نا سارے، یہودی عورت سے شادی الاؤ ہے، عیسائی عورت سے شادی الاؤ ہے نا، پتہ نا مسلمان مرد کو. مگر جب مسلمان فاتح ہوں تب یہ نہیں بتاتے. مسلمان اگر فاتح نہیں ہیں تو آپ یہودی یا عیسائی عورت سے شادی نہیں کر سکتے. وجہ سمجھ آئیے نا آپ کو. کر کے دیکھ لیں کسی گوڑی سے اس وقت شادی، دیکھتے ہیں پھر بچوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. آپ کو ہی پتہ کیا ہوگا. وہ غلام اپنے مالک کے بچے سے شادی کرے گا تو کیا ہوگا، سوچنے سے اپنا مالک ہی پیدا کرے گا نا. آپ سمجھ آئے حدیث کا مطلب؟ ایک دور آئے گا کہ جب ایک عورت اپنے آقا کو جنم دے گی. مطلب سمجھ آئے؟ یہ آخری دور کی بات بتا رہا ہوں. ابھی آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب آپ ایسے معاملات دیکھ رہے ہو، جب فلسطین جل رہا ہو، چھوٹی چھوٹی بچیاں مر رہی ہوں، یہاں تک کہ یہودی فوجیوں کو نروس بریک ڈاؤن ہو رہا ہے، چھوٹے بچے ایسے ظلم سے قتل کرتے ہیں، ہسپتالوں میں پائے جاتے ہیں. ذرا آپ ریسرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. امریکن فوجی افغانستان میں جاتے تھے، لینڈ کرتے تھے، 40 دن بعد ہسپتال میں جاتے تھے، لینڈ کرتے تھے، خودکشیاں کر رہے تھے. غور سے سمجھیں اس بات کو. میں وہ یہ بتا رہا ہوں، فلسطین بھی چل رہا ہے، کشمیر بھی چل رہا ہے، یمن بھی چل رہا ہے، سوڈان بھی چل رہا ہے. کیوں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ پاکستان بھی چل رہا ہے. کس کو ہم پٹو ڈال رہے ہیں ادھر؟ چائنا بھی چل رہا ہے. کدھر میں بھی مسلمان کی بات کر رہا ہوں. اور میں جس اسلام کو مانتا ہوں نا، اس میں مسلمان نہ بھی جل رہا ہو نا، اگر کوئی غیر مسلم بھی ظلم کے اندر جل رہا ہو، افریقہ میں بھی، تو ہر مسلمان پہلے تو جا کے ظالم کا گلا پکڑ. میں نے کہا نا من الرجال والنساء، اللہ نے کہا کہ جدھر آدمی اور عورت پسے گا جا کے بچاؤ گے. ابھی تو میں مسلمان کی بات کر رہا ہوں کہ جو کہ سگا بھائی ہے ہمارا، ہمیں اس کی فکر نہیں ہو رہی. اس لیے مجھے وہ والے مولویوں سے الرجی ہے، اللہ کی قسم الرجی، اللہ کرے رہے. یہ تو 2 نمبری پھیلا رہے ہیں کہ بس نماز پڑھ لو، بس روزے رکھ لیا کرو بیٹا، تہجد کی نماز از دا اونلی کی. یہ مجھے الرجی ہے ان لوگوں سے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، کیا گناہ کرتے ہیں؟ سائیکالوجی میں خسیس پن ڈال دیتے ہیں. چھوٹے ثوابوں کا نشہ اس وقت مسلمانوں کو کھا گیا. جب نا 10-15 مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں نا،
اور ان کا وہ والا دن پچھلے گزرے ہوئے دن سے بہتر نہیں نہ ہو جاتا اس جتھے پہ اکٹھے ہونے کی وجہ سے، تو 10 کے 10 پہ علت بیٹھ جاتی. اتنا بڑا ذمہ ہے، اس کا نام اسلام ہے. کہ آپ لوگ کیوں اکٹھے ہوئے تھے، کیا کرنے اکٹھے ہوئے تھے؟ اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے جب ایک مائکروفون ایک مسلمان کے ہاتھ میں آتا ہے نا، تو یا جنت کی طرف چلا جاتا ہے دوزخ کی طرف، بیچ میں نہیں کھڑا رہ سکتا ہو. اتنا بڑا معاملہ ہے، ایک ذہن کو مطلب ذہن سازی کرنا اتنا بڑا معاملہ ہے. ڈسٹ ہٹانا ایک مسلمان لڑکے کا، ایک مسلمان عورت کا، لڑکے کا، لڑکی کا ڈسٹنگ کرنا دنیا میں پہلا فریضہ ہے. آئے اور جھاڑے مٹی، جہاز ایسے جا رہا ہے جس کو وقت کہتے ہیں نا، وقت کا جہاز ایسے جا رہا ہے اور فوجی اندر بیٹھے ہوئے. تو جس جگہ پہ جس طرح کا فوجی ریکوائرڈ ہے نا، کوئی توپ والا ہے تو کوئی بندوق والا ہے، کوئی جاسوس ہے تو کوئی ان لوگوں کا سپلائی والا ہے، کوئی کمیونیکیشن والا، ہر ایک کی اپنی اسکل ہوتی ہے فوج میں نا. نیچے جو موقع ہوتا ہے نا اس موقع پہ فوجی ڈپلائی کیے جاتے ہیں. وقت تو سیدھا جا رہا ہے، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اللہ کے یہاں تکے ہیں کہ ہم ایسے ہی کسی اور اسکل کے ہونے تھے، کسی اور وقت میں آنا چاہیے تھا یہاں آگے؟ اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. اللہ نہیں، میرا رب غلطی نہیں کرتا. آپ کو جس کیمسٹری میں، جس جسم میں، جس ذہن کے ساتھ، جس کیپیبلٹی میں، جس وقت میں اتارا گیا نا، اس وقت میں آپ نے محمدی تقاضے پورے کرنے ہیں. بھائی یہ یاد رکھنا. ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا، ایسا 1400 سال پہلے 5-7 ایسے کی فیکٹرز تھے جو کہ اچھی بحث ہے. اب عمر بن خطاب نے یا ابو بکر صدیق نے کچھ ایسے کام کیے ہیں کہ جو انسانی سطح کے اوپر اب دوبارہ نہیں ہو سکتے، تو ہو ہی نہیں سکتے دوبارہ. علی بن ابی طالب سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا جو اسلامی سطح پہ پہلے نبی علیہ السلام کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا. مسلمان خود بغاوت کر گئے آپس میں، سمجھیں؟ تو یہ 3 ایسے نام ہیں کہ جو کہ میں بار بار کوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ علی بن ابی طالب، عمر بن خطاب اور ابو بکر صدیق، اس وقت ان تینوں فیکٹرز میں سے کون سا مجھے ایز اے رول ماڈل چاہیے کہ مجھے نبی علیہ السلام تک پہنچا دے؟ یہ آپ کو پڑھنے پڑیں گے. آپ نے پوری سیرہ ایک دفعہ پڑھی ہے، 2 دفعہ، ان صحابی کی نفسیات پکڑنی پڑے گی کہ یہ کیسے پہنچے تھے اس پائیدان میں، وہ اوپر والے. اس وقت جو تقاضے ہیں نا غیر اللہ کی طرف سے، جو جنگ اللہ کے خلاف ابلیس کی، میرے اور آپ کی جو فوج، جس کو میں فوج کہہ رہا ہوں، ہمارا کیا کام ہے اس غیر اللہ کی فوج کے خلاف، جو کہ زیادہ تر شیاطین کے انسان تو عام لاچار سی مخلوق ہے. ابلیس کے خلاف لڑائی ہے نا ہماری. تو اس میں تو میرا یہ پڑھا لکھا موقف ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں پڑھا لکھا؟ کہ کتابوں کے بعد یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اس وقت اگر آپ علی بن ابی طالب کو نہیں پہچانیں گے نا، تو آپ تابع ہی رہیں گے، یورپ کے تابع رہیں گے. یہاں تک کہ امریکہ بھی یورپ کے تابع ہے. فلسفے میں امریکہ یورپ کے تابع ہے، یاد رکھیے گا. میں نے جان کے امریکہ کا لفظ بولوں گا. آپ اور میں بچپن سے ٹرین کیے گا امریکہ نمبر 1 پہ. نہیں، امریکہ اگر پولیٹیکلی نمبر 1 پہ ہے تو انٹلیکچولی، سائیکولوجیکلی یورپین اصل میں ڈیڈی ہے. فلسفے کا باپ جو ہے نا ان کا بھی وہ یورپین فلسفر ہے. فلسفہ ہمارے پاس جب تک اپنا نہیں ہوگا تب تک ہم کسی اور کے تابع رہیں گے. انگریزی بولتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے کہ ایکسنٹ بڑا دیسی ہے؟ کیونکہ تابع ہیں ہم، نشانی ہوتی، سمجھ لیں؟ تو جس کا اچھا ایکسنٹ ہے یہ نہ سمجھے کہ وہ تابع ہے. اگر شرم آتی ہے آپ کو برے ایکسنٹ پہ تو وہ تابع ہے. اگر آپ کو یورپین نہ لگنے پہ شرم آتی ہے تو آپ تابع ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اور یہ یورپین کلچر کی بات نہیں ہو رہی خالی، میں اس فلسفے کی بات کر رہا ہوں. ابھی نا لاہور میں سیشن کر رہا تھا تو ایک 3 علماء کرام تھے، مجھے پتہ نہیں کیوں بلا لیا تھا، اسکول میں کنونشن تھی، اور انہوں نے کہا بھیا بات سنیں، آپ پینٹ شرٹ کیوں پہنتے ہیں؟ آپ کو نبی علیہ السلام سے پیار نہیں ہے؟
میں سچا آدمی ہوں، سچ بول پہلے تو بتا تجھے نبی علیہ السلام سے پیار کرنے کی جھوٹ کیوں سکھا رہا لوگوں کو؟ نبی علیہ السلام نے تو شلوار قمیض نہیں کبھی پہنی. پہلے مان کہ تو پاکستانی کلچر کے تابع ہے، جھوٹ نہ بول میرے نبی کی سنت پہ. یہ شلوار قمیض نبی علیہ السلام نے نہیں کبھی پہنی. یہ جو کلف لگا کے ویسٹ کوٹ پہن آتے ہو یہ پاکستانی کلچر ہے. تم تابع ہو کسی اور چھوٹے سے ایک کلچرل مفروضے کے کہ جس کو تم نے زبردستی اسلام میں ڈال دیا. میں نے اگر خالی احرام بھی باندھا ہوتا تب بھی میں اسلامی ڈریس میں ہوں. یہ جو جھوٹ ہے نا جو بولی جا رہے ہو کہ شلوار قمیض نہ پہنی تو اسلام میں نہیں ہے، یہ پاکستانی وہی 2 نمبر ہے جس کو میں یہ جو شیخ رشید ٹائپ لوگوں کو میں کہتا ہوں نا، یہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. میری ایک دفعہ بات بھی ہوئی ہے نا انصاف کے ایک گروپ میں بیٹھ گیا تھا، یہ حنیف عباسی صاحب کے توسط سے یہاں پہ ایک معاملہ چل رہا تھا. اسٹوڈنٹس کو گیدر کر رہے تھے تو ہولی فیملی اسپتال کے پاس انہوں نے گیدرنگ رکھی ہوئی تھی. اللہ کی طرف سے میرے ڈاکٹر دوست تھے تو وہاں پہ ہولی فیملی میں لائبریری میں بیٹھے ہوئے تھے ہم. تو یہاں پہ انہوں نے اسلام کے نام پہ کچھ گیدرنگ کرنے کی کوشش کی. تو شیخ رشید صاحب نے غصے میں اور جذبات میں آ کے کہا ختم نبوت پہ جان بھی قربان ہے، بس ختم نبوت کے آگے کچھ نہیں ہے. تو سوچیں بھڑکانا ہو نا کسی کو، جذباتی کرنا ہو تو جان کے بس قادیانیوں کے خلاف بات کر دی یا ختم نبوت کی بات کر دی. یا پہلا سوال میں آپ فیل ہیں، دوسرے سوال میں آپ فیل ہیں، تیسرے سوال میں آپ فیل ہیں. جب بھی کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں نا، ہم کو تو پتہ ہے جب پیپر میں کچھ نہ آتا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کوئی پیپر نہیں دے گا. یہ کرتے ہیں لوگ. ایک سوال آتا ہے اسی سوال کے پر چرچے سب. پورے پنڈی نے میرا نہیں خیال آج تک شیخ رشید کو نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے. وہ سمجھیں اس بات کو. آپ ان سے قرآن پاک پوچھیں گے نا، میں تو اسد عمر صاحب کے حلقے میں رہتا ہوں. آپ ذرا ان سے پوچھیں تو صحیح. اور یہ کوئی کسی مفروضے میں نہ رہے کہ میں عمران خان صاحب کی حکومت ابھی گزری ہے تو یہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں میں خان صاحب کے خلاف ہوں. نہیں، میں اس منافقت کے خلاف ہوں جو نفسیات خود جنریٹ کرتی ہے. اگر 2 نمبر سائیکالوجی 2 نمبر فلاسفی آ جائے تو میں یہ باقی کے جو مسلم لیگ نون کے جو ٹٹو ہیں نا، ان کے نام پتہ نہیں لیتا، ان کو تو نام لے کے بھی زبان شاید ناپاک ہو جائے. جس کے نام کے اگر شریف لگا ہو اس کے باوجود یہ کرتوت ہو ان کے کہ جنہوں نے خود لڑائی کرتے ہوئے سپریم کورٹ میں کہا ہم اللہ رسول سے خود جنگ کریں گے، ہتھیار لے کے آئے ہیں. یہ وہ فیملی ہے. 3 دفعہ سود کی پٹیشن انہوں نے جا کے فائل کروائی ہے. ان کے فالوورز جو بھی ابھی بتا دوں ان کو، یہ پی ٹی آئی والوں کو نہیں کہتا ہوں، بے وقوف ہیں بیچارے. ان کے فالوورز تو کھلے عام اللہ سے جنگ کرنے والے ہیں. یہ میں مفتی ہوتا تو میں فتویٰ لگاتا، میں مفتی نہیں اسے فتویٰ نہیں لگاتا کہ جو بندہ جان کے 3 دفعہ پٹیشن دائر کرے کہ ہم نے سود آن کرنا ہے، اس کا فالوور بھی اتنا ہی بڑا اللہ تعالیٰ سے جنگ کر رہا ہے جتنا وہ کر رہا ہے. تو اس طرح تو جائیں بھی مت نا. میں ان کا میں نام بھی نہیں لیتا ہوں. ان کا تو اس لیے نام لیتا ہوں یہ آگے پیچھے بہت چیخے مارتے ہیں. میں نے نا یہ سپریم کو کیا نام اس کا پارلیمنٹ ہاؤس میں نا یہ شیریں مظاہرین نے جو بڑی بڑی اونچی آواز میں چیخیں ماری تھی نا، یہ جو جینڈر آئیڈینٹی کے اوپر یہ ٹرانسجینڈر کا بل پاس کرتے ہوئے کہ ہم شلوار اتار کے چیک کریں گے. بچہ شلوار قمیض پہن کے نہیں پیدا ہوتا. شیریں مظاہری ڈاکٹر کو اسی وقت نظر آتا ہے لڑکا ہے لڑکی ہے. آپ کو کیا ہوا؟ مطلب آپ کو اتنی سی سینس نہیں ہے آپ کو. بعد میں اگر لوگ کہنا شروع کر دیں کہ نہیں میں لڑکی ہوں تو اس کے بعد آپ کو پتہ کیا مسئلہ ہوگا. آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہیریٹنس کے اوپر آپ کے اپنے بچے لڑکے بن جائیں گے سارے. جیسے باپ مرے گا ساری لڑکیاں کہیں گے آدھا لڑکا فیل کر رہے ہیں. سوچیں تو میں نے ایک مسئلہ بتایا آپ کو ابھی. اس وقت آپ چیک نہیں کریں گے کہ لڑکا ہے لڑکی ہے. اسلام نے آسان کہا تھا کہ بھیا 2 ہی جینڈر ہیں، چاہے جتنا مرضی بایولوجیکل ڈسفوریا ہے. ظاہری طور پہ اگر آدمی لگ رہے ہو تو مطلب جسم خود بتا رہا ہے، میک اپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جسم خود میں نمایاں ہے آپ کے اسٹرکچر سے کہ آپ آدمی ہیں. تو اگر آپ کو بایولوجیکل ڈسفوریا ہو بھی گیا تو آپ آدمی والے قانون ہیں. اور اگر ظاہری طور پہ عورت والے تمام تر عناصر غالب ہیں، آپ کی کیمسٹری خود بتا رہی ہے، تو بے شک جینڈر ڈسفوریا آپ کو جو بایولوجیکل ڈسفوریا سے کہتے ہیں.
میں ان خواجہ سراؤں کی جو جینونلی بایولوجیکل مسئلے میں پیدا ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ان میں بھی 2 ہی جینڈر ہوتے ہیں ہمارے والے, وہ بھی آدمی ہوتے ہیں, عورت ہوتے ہیں, ان پہ وہی قوانین, وہی شریعت ہے. اسلام نے کوئی کنفیوژن نہیں رکھی ہوئی. قوانین انہیریٹنس کے بھی اسی پہ وہی لگیں گے. جتنے مرضی بایولوجی کنفیوز کریں, اگر ظاہر میں وہ لڑکا ہے تو اس پر بیٹے والے قانون لگیں گے. میں خالی انہیریٹنس کی بات کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ پاکستان میں نا قومی کھیل ہے ورثہ مار لینا کسی کا. لڑکیوں کو تو ہم پہلے ہی حق نہیں دیتے, یہ والے کرتوت کریں گے تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں چل جائے گی بات. تو میں کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ لوگ اسلام کے اوپر بندوق لے کے پتہ کیوں آتے ہیں, اس لیے نہیں کہ بدنیت ہیں, اسمارٹ لگنے کی کوشش کرتے ہیں بس. یورپ کے فلسفے کتابیں ہونے کی نشانیاں ہوتی ہیں. یورپ نہیں, چائنا بھی ہوتا نا اگر اس وقت فلسفے میں سب سے آگے, تو یہ چائنا کے کتابیں ہوتے ہیں. یورپ سے نہیں کوئی پیار ہوتا, یہ نفسیات ہے ہماری کہ جو دنیا کا فاتح ہوتا ہے, دنیا کا فاتح ہوتا ہے, اس کے فلسفے کے نیچے سارے کے سارے اپنے آپ کو الائن کر لیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ہیومن کیمسٹری یہ بنائی ہوئی ہے. جب گورے فاتح نہیں تھے نا, تو گورے بھی اسی طرح کے کلچر مفتو تھے, اسی طرح کی باتیں اور طور اتوار لے کے آتے تھے جو اس وقت دنیا کا فاتح تھا. سوڈان عربی کیوں بولتا ہے, ٹیونس میں عربی کیوں بولی جاتی ہے, دنیا کے فاتح عرب تھے. خود ہی نیچے ٹکل افیکٹ کہتے ہیں اس کو, نیچے ٹکل ڈاؤن ہو جاتی ہے ساری, ہر چیز بندہ اڈاپٹ کرتا ہے. پھر جب تک یہ لوگ فلسفے میں یہ بات کنونس نہیں کر سکے, کر گئے اپنی پولیٹیکل مائنڈ کے تھرو یا انٹلیکچوئل مائنڈ کے تھرو, تب تک مسلمانوں نے ان کے طور اتوار نہیں پکڑے. بڑا ریسنٹ واقعہ ہے, میں پھر بتا دوں, 100 سال پہلے بھی کوئی امریکن نہیں ہونا چاہتا تھا. 1792 میں بنا ہوا ملک ہے, 1776 میں 1776 میں بنا ہوا امریکہ, کوئی بھی نہیں بننا چاہتا تھا امریکہ. امریکن بننے کا کوئی شوق نہیں تھا. 1958-67 تک تو کوئی ویزا بھی نہیں تھا امریکہ کا, وہ تھا پاکستانیوں کے لیے, ویزا اپون انٹری تھی پاکستانیوں کی, امریکہ کو جانا ہی چاہتا تھا. آپ کو کہیں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ازلوں سے چلی ہوئی کہانی ہے, نہیں. اسرائیل کا سب سے بڑا دشمن کون تھا پہلے 10 سال؟ امریکہ. یہ ہمیں بتاتا ہے کوئی نہیں. امریکن سینٹ گالیاں دیتا تھا, ایک دفعہ ویٹو تو بہت دور کی بات ہے, ان کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی ہے امریکہ نے. پڑھیں تو صحیح, اسرائیل کے خلاف سب سے بڑی مہم امریکہ نے چلائی ہوئی ہے. یہ تو 67 بارڈر سے پہلے, وار سے پہلے, بلکہ اس سے کافی پہلے شروع ہو گئی تھی. ایک پراپر موومنٹ ہوئی ہے یہودیوں کے امریکہ میں, پھر کہ اسرائیل کے یورپ میں ہوئی تھی یہودیوں کی, بعد میں امریکہ میں آئی. یورپ انفلوئنس کیا گیا, یورپین جوئش لابی نے پھر امریکہ کو انفلوئنس کیا. آپ کوئی تاریخ پڑھتا نہیں نا, ہمیں بس, میں نے کہا نا, بہت ہی نااہل 2 نسلیں گزری ہماری. بڑے کام کی 2 نسلیں تھیں اس سے پہلے والی 2, جنہوں نے ملک بھی بنا دیا تھا ہمارا. اور ایک اور مفروضہ جو کہتا ہے کہ فائد صاحب آپ پاکستان کے خلاف ہیں. بڑا ہی کوئی بے شرم آدمی ہے جو یہ میرے بارے میں ایسی تہمت لگائے گا. اسی آگے میں اور کچھ نہیں بولوں گا پاکستان کے خلاف. میں پاکستان کے لیے بھی اور ایون سعودی عرب کے لیے بھی جان دینے کے خلاف ہوں. میرے دین نے منع کیا ہوا ہے کہ جان صرف اللہ کے لیے دینی ہے. میں پاگل ہوں, مرتے وقت میں کسی اور کے لیے جان دے دوں. یہ درخت اینٹ پتھر ہوا پتے کیا ہوتا ہے بھائی؟ میں نے صرف میرا رب کے لیے جان دینی ہے, میں تو اپنے کسی صحابی کے لیے بھی جان نہیں دے سکتا. اور سمجھے اس بات کو, مرتے وقت نہ کنفیوز ہو جانا, مرنا صرف اللہ کے لیے ہے. یہ نہ ہو کہ سارا کچھ کرنے کے بعد حقارت ہو جائے. پاکستان کو زندگی دیتے ہیں, جان اللہ کو دیتے ہیں. جہاں پیدا ہوئے کہا ہے ذمہ داری ادھر کی, پاکستانی میری ذمہ داری ہے, پاکستانی ہے, پاکستانی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ کہہ تو کہ نہیں ہے نا, مجھے ایسے تو نہیں یہاں پہ بھیجا گیا آسمان سے. جدھر جدھر اللہ لے جائے وہاں ذمہ داری آپ کی. ہماری ایک ہی نسل, ایک قوم, ایک طرح کی زبان, ایک طرح کے مسائل ہیں ہمارے. اس لیے میں مودودی صاحب بولتا ہوں, نہیں تو میں خود مودودی صاحب کو سید قطب کے 8 سال بعد پہلی دفعہ پڑھا تھا. فی ظلال القرآن کے 8 سال بعد مجھے ریکمینڈ کیا گیا تھا کہ چل یار جس طرح تو جا رہا نا ادھر دیکھ نفسیات کس طریقے سے پروکلیوٹی بولتے ہیں, ان کی پروکلیوٹیز کیا ہیں, مطلب تم لوگوں کی پروکلیوٹیز کیا ہیں. عرب استاد تھا, تم لوگوں کی پروکلیوٹیز کیا ہے, مودودی سے پوچھو. کیونکہ میں بہت انفلوئنس تھا
کچھ عرب اسکالرس کے، کچھ جن کو جو کہ سید قطب کے ساتھ ساتھ ظاہر پرانی بات ہے. جب پاکستان میں مجھے سائیکولوجیکل ڈسوننس کا ہر بندہ ہی شکار ہوتا ہے. دوسرا مجھے ایک کوشچن اور بھی پوچھا جا رہا ہے، میں کوشچن کی لسٹ لکھ کے لایا ہوں، مجھے لسٹ پڑھا تھا تو یاد ہے کہ سر چونکہ آپ کے ابا جی کو ضیاء الحق صاحب نے پاکستان سے نکال دیا تھا، جلا وطن کیا تھا، اس لیے آپ پاکستان کے خلاف ہے. میں نے جملے کا جواب دے دیا، پاکستان کے خلاف بڑا ہی کوئی بہت نچلے سطح کا کوئی الزام لگایا آپ نے، بڑا الزام لگایا کرے. میرے ابا جی کو اس لیے ایگزائل کیا گیا تھا کیونکہ وہ ضیاء الحق کے خلاف لکھ رہے تھے کہ تو نے ہمیں جنگ کیوں مروائی ہے، پاکستان کے لیے لکھ رہے تھے. انہوں نے حسین علیہ السلام کا نام لکھ کے شعر لکھا تھا اس کے منہ پہ تھپڑ کی طرح کہ ہم 1,00,000 تھے، ہم نے تو سر جھکا ڈالے، حسین تیرے 72 سروں پہ لاکھوں سلام. اس طرح سے جلا وطن ہوا تھا میرا باپ. گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی، کمال کوئی انوکھا زوال میں آئے. یہ میرے باپ کا شعر تھا جس پہ جلا وطن ہوا تھا. جو کہ بار بار یہ بتائیں کہ میں نے انگلینڈ سے آج تک میں نے بولا ہے میری ڈگری کدھر کی ہے، گوگل ہی کرنا پڑتا ہے نا میری سی وی کو. کبھی زندگی میں بتایا میں نے. تو جس بندے کو سائیکولوجیکل ڈسوننس ہوتے ہیں اس کے کمپلیکسز نظر آتے ہیں. سارا کچھ بولا کریں، سائیکولوجیکل الزام، نفسیات کے الزام نہ لگایا کریں، اس سے آپ کی نفسیات اشکارا ہو جاتی ہیں. اور ڈاکٹر کو جا کے یہ تو نہ بتائے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں نعوذ باللہ کہ میں ڈاکٹر ہوں اس کیس میں، مگر میں کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کے میڈیکل سائنس کا تانا نہیں ماروں گا. میں کسی موچی کو ماروں گا یا کسی انجینئر کو مار دوں گا چلے. سو نفسیات کی تہمت نہ لگائیں، وہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ اپنے آپ کو ننگا کریں ادھر. تیسرا ایک بڑا مسئلہ ہے جو اس وقت پاکستانی لڑکے کو بہت زیادہ ہو گیا ہے، کنفیوژن جو بہت زیادہ ہوئی ہے کہ سر اگر اسلام نے اس وقت جو معاملات اسلام کے صحابہ اکرام نے آ کے لگانے تھے، کیونکہ بار بار آپ کہتے ہیں کہ ہمارے اس سینٹرل ڈیفینیشن آف اسلام پہ تو صحابی بھی فیل ہو جائے گا آگے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مفتوحوں کے اوپر کوئی اور قوانین، جب تابع ہو جائیں، آپ مسلمان تابع ہو جائیں تو مسلمانوں کے اوپر قوانین کا خاص اطلاق ہوتا ہے. کچھ آپ فاتح والے قوانین مفتوح زمانے میں آ کے لگا دیں تو پھر تباہی ہے. غور سے سمجھیں اس بات کو. آپ کو آج تک قرآن پاک میں کوئی نعوذ باللہ مؤدبانہ آیت ملی ہے؟ سوچے میرا رب کائنات کا مالک التجائیں کرے گا، اور ہمارے سارے کے سارے علماء کرام التجائی موڈ میں کیوں آئے ہوئے ہیں؟ سوچیں ذرا کیوں. آج کل کی بات کر رہا ہوں. میں نے جب بھی اعلیٰ حضرت کا نام لیا نا تو دیوبندیوں کو مسئلہ ہو گیا ہے. میں نے جب بھی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام لیا ہے تو بریلیوں کو مسئلہ ہو گیا. میں علماء کرام کا بغیر کلوں کے کلر کے اسی طریقے سے تکریم کرنے کا سب سے بڑا بینر لگاتا ہوں، اور آپ کو بھی کہتا ہوں کبھی بھی اعلیٰ حضرت کے خلاف بات سن کے ان کی کتابیں نہ چھوڑ دینا. کبھی اشرف علی تھانوی صاحب کا نام کے خلاف بات سن کے ان کی 114 کتابیں نہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے؟ مودودی صاحب کو مردود کہیں لکھا ہوا دیکھو تو تفہیم القرآن بغیر پڑھے نہ کچھ مفروضہ لگا دینا. یہ باتیں پہلے دن سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. جو یہ سمجھتا ہے نا کہ ساحل الدین مولویوں کے خلاف ہے، نہیں، میں مولویوں کے خلاف نہیں ہوں، میں ان 2 نمبروں کے خلاف ہوں کہ جو امن کے دور کے احکامات جنگ کے دور میں فٹ کرتے ہیں. مولانا اکرام سے کسی نے پوچھا، اس وقت طالبان پس رہے تھے، مولانا اکرام سے کسی نے کہا کہ کیا پاکستان میں اس وقت رہنا اور ان کا ہاتھ نہ بٹانا، جان نہ دینا ان کے لیے، مال نہ دینا ان کے لیے، نفاق ہے؟ نہیں سے جی ہاں نفاق ہے، اور یہ بات میں چونکہ پاکستان میں بیٹھے کر رہا ہوں تو میں اس وقت سب سے بڑا منافق ہوں. آپ کو خود بھی پتہ ہے، آپ کے بھائی کو کوئی مار رہا ہو اور میں 3 گھر دور رہتا ہوں آپ سے، 3 گھر جان کے بولا ہے، ہم کسی دور والے گھر میں نہیں رہتے، مگر اب میں 3 گھر دور رہتا ہوں، آپ کو آواز آ رہی ہے آپ کے بھائی کو مارا ہے، تو آپ میرے بارے میں کیا سوچیں گے میں نے کچھ نہ کیا تو؟ یہ گوروں کو سمجھ آ گئی یہ بات، خدا کی قسم گوروں کو سمجھ آ گئی یہ بات. وہ مسلمان ہے. یوکرین میں ہیلپ کرنے کے لیے کون کون آیا ہے؟ اسلام کے نام پہ آئے ہیں. یہ کوئی غامدی صاحب سے پوچھے جا کے کہ وہ مسلمان تھے جو یوکرین کو ہیلپ کرنے آئے ہیں. بغیر اسلام کا فطرہ خود آواز دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تو فطرہ کی ٹیوننگ بتائی ہے نا.
وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ. بار بار وہ آیت کیوں بول رہا ہوں میں آپ کو؟ یوکرین کی ہیلپ کرنے کے لیے تکبیر کے نعرے بولے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ مگر اسرائیل نے جہادی فورس ہی ٹرین کر کے بھیجی نا، یہی نام بولا نا، اسرائیلیوں نے جہادی فورس ٹرین کر کے یوکرین بھیجی ہے. بغیر اسلام کے سارا کچھ اسی طریقے سے فطرہ، کیوں اندر کی ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ بھائی میرے کسی بھائی کو کسی بہن کو پکڑے تو پورا محلہ آ کے بچائے اس کو. وہ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سارے پہنچ جائیں، ادھر سے میرے بھائی کو کوئی مار رہا ہو تو میں کیا سوچوں گا ایسے دین کا؟ میں کیا آپ بھی کیا سوچیں گے؟ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مائکرو ثوابوں میں جانا بند کریں اور میکرو ثوابوں کو پکڑ لیں. خدا کا واسطہ ہے، سب سے بڑا سوال میکرو سنت کا ہونا ہے، میکرو ثواب کا ہونا ہے. آپ کو 2 ہاتھ 2 پیر آدمی ذات بنا دیا، 2 ہاتھ 2 پیر والا. آپ کو زنانیاں بیٹھے ہوتے تھے، پھر میں کہتا چل یار تزکیہ نفس کر لو. میں تو ان کو بھی کہتا ہوں انہوں نے بھی جہاد میں شامل ہونا. آپ انٹلیکچولی تو جہاد ہمارے اوپر فرض ہوا ہے. عورت کو کیا اللہ نے دماغ نہیں دیا ہوا؟ ورنہ تو ہر چیز کی کتاب لکھ لیتی ہے. فلسفے کے اوپر کیوں نہیں آ رہی؟ یہ واحد مسلمان عورتوں کی لسٹ ہے جو کہ یہ میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں. آپ یورپین انلائٹمنٹ ایج کے اندر 300 سال کی ایک عورت دکھائیں جس نے فلسفہ لکھا ہو. زیرو. کیا خاک آزادی ہے ادھر؟ یہ طاقت دی عورت کو. ہماری 40 سال کی نبی علیہ السلام کی ایج آف اسلام کے بعد 14 فلاسفر عورتیں نکل آئیں. مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہم نے ایک عورت کو بکری بنا دیا ہے ادھر. کتابیں لکھنے میں منع ہے اسلام میں ایک عورت کا. اس میں کیا ہے؟ کوئی پردہ بریچ ہوتا ہے کتابیں لکھنے سے؟ حضرت عائشہ صدیقہ 3200 احادیث لکھوائیں. 3200. ابو ہریرہ کے بعد کس کا نام ہے؟ عائشہ صدیقہ کا. انمیچنیبل ہے ہمارے لیے کہ یہ سوچ بھی لیں، مطلب کہ ایک خاتون رضی اللہ عنہ 3200 حدیثیں دے رہی ہیں. آپ اور یہ بتائیں ہم میں سے کس کو 3200 حدیثیں کبھی پڑھی بھی ہیں؟ ایک لڑکی 3200 لکھ رہی ہے، ہم نے کبھی پڑھی بھی ہے 3200؟ نہیں. تو اس لیے میری بیٹی نے بھی نہیں لکھنی اگر میں نے نہیں پڑھی تو. بس یہ ہے اصلی. میں اس کو نفسیات بتا رہا ہوں کہ بکرے کا بچہ بکرا ہی پیدا ہوتا ہے، گھوڑے کا بچہ گھوڑا پیدا ہوتا ہے، انسان کا بچہ انسان پیدا ہوتا ہے، پرندے کے بچے پروں والے پیدا ہوتے. اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ فلسفہ ٹھیک کریں گے تو نیچے صحیح غلط کی تمیز صحیح آئے گی. فلسفہ غلط کریں گے تو نیچے صحیح غلط کی تمیز غلط جائے گی. ایک بچی ڈوب رہی ہے، اس کو بچانے سے پہلے میں کہوں بیٹا برقع پھینک، پہلے پردہ کر بعد میں بچاؤں گا. آپ کو مجھے دونوں کو پتا ہے کون سی آواز گالی کی آواز پانی میں سے نکلے گی. پہلے جان تو بچاؤ ان کی. مجھے پتا ہے پردہ کرنا فرض ہے. کس نے کوئی اور بات کی ہے؟ مجھے اس مولوی صاحب سے چاہے وہ کلین شیون ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حق بات کر رہا ہے نا اس وقت کہ بھیا مسلمان کی آئیڈینٹی کلیئر کرو، اس وقت ہمارا کام علی بن ابی طالب کی طرح انٹلیکچوئل وارفیئر جیتنا اور عمر بن الخطاب کی طرح پولیٹیکل وارفیئر جیتنا ہے. یہ 2 کام ہیں ہمارے بس. کسی کے فلسفے کے تابع نہیں آنا، اللہ کا فلسفہ نیچے آئے گا. اور کسی کی طاقت کے تابع نہیں آنا، مسلمان کی طاقت اوپر آئے گی. یہ 2 کام ہیں اس وقت. یہ 2 صحابی ہیں، میں بار بار کہتا ہوں، علی بن ابی طالب اور عمر بن الخطاب. کیوں علی بن ابی طالب پہلے؟ کیونکہ بھائی ذہن سازی کریں گے تو لوگ لائن پہ آئیں گے نا. میں جاہل کو بندوق پکڑا دوں، مجھے ہی پتا کیا کرے گا. ہم سب کو پتا کیا کرے گا. وہ جاہلوں کے ہاتھ میں بندوقیں آئی ہیں، فکر نہیں کریں. زیادہ تر اس وقت جاہلوں کے ہاتھ میں یہ بندوقیں، ورنہ نشانہ کسی اور طرف کرتے ہو. آ رہا ہوں. ابھی میں کسی مفروضے میں مت رہے گا. میں خلافت کے نعوذ باللہ خلاف کون بات کر سکتا ہے؟ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر صرف پولیٹیکل خلافت لے آئے 10 سال بھی نہیں چلنی. اگر انٹلیکچوئل وارفیئر کے تھرو خلافت لے گیا ہے 1000 سال چلے گی. آپ کو یورپ کے 3 ملکوں کے نام نہیں پتا ہوں گے، چلیں 5 کے نہیں پتا ہوں گے، 3 کے کسی کو پتہ چل ہی جاتے. فٹ بال بہت دیکھتے ہیں آپ. مگر یورپین فلسفے کتابیں ہیں. اتنا لمبا دور اثر افیکٹ ہوتا ہے اس کا. غور سے سمجھیں اس بات کو.
مجھے یورپ کے تابع ہونے میں اتنا بڑا مسئلہ ہے جتنا ہم اسلام کے تابع نہیں ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے. یورپ تو ایک علاقے کا نام ہے نا، اسلام کسی علاقے کا نام نہیں. سو انڈرسٹینڈ دا بگر پرابلم. میں بار بار کیوں اب صرف نظام کی باتیں شروع ہو گئی، ورنہ میں سائنس کی باتیں کرتا تھا. قرآن پاک سے میں نے سائنس کی وہ تمام اللہ کے امور ظاہر کرنے کی بات کی تھی. اور کیوں کیا ہوا تھا، تفرقہ پڑا تھا کہ آپ وہ والی باتیں کر رہے ہیں جو ہمارے علماء نے کبھی نہیں کی. اور میں نے ان سے کہا تھا تو نہیں، کوئی بات نہیں کی. تو یہ کہیں اسلام میں لکھا کہ جب تک آپ کے علماء نہ کریں تب تک یہ بات درست نہیں ہے. میرے علماء نے کی ہیں نا، وہ مسلمان ہیں، صحابہ کرام نے لکھوائی ہیں نا وہ کتابیں، آپ کے پاس بھی پڑھی ہیں، آپ نہیں پڑھ رہے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ مطلب مسئلہ کیا؟ اگر صحابہ کرام کی کتابیں میں آپ کے گھر پہ رکھ دوں کیا ہے اس میں؟ کیا مسئلہ؟ ابو بکر صدیق کی کچھ حدیث، عمر خطاب سے کوٹ کی کچھ حدیث آپ کے گھر میں رکھ دوں اور مولوی صاحب کہنے نہیں یہ نئی چیز نہیں پڑھنی. میں نئی بات نہیں کر رہا ہوں. علماء کرام اس وقت کے خطیب جو ہیں وہ نئی بات کر رہے ہیں، میں تو پرانی بات، میں تو 1400 سال پرانی بات کر رہا ہوں. ایک دفعہ میں نے اپنی رائے نہیں بتائی. جب میں نے ذوالقرنین کی بات کی، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، حسین علیہ السلام، میں کیوں بتاؤں گا اپنی بات؟ حضرت نوح کے اوپر آپ نے نہیں بات، میں نے کیا بات کیا؟ حضرت علی بن ابی طالب نے کہا ہے کہ نوح کا سیلاب مجرہ کہکشاں سے ڈائریکٹ اللہ نے امپورٹ کیا تھا پانی. میں نے کہا یہ میں سائنسیں لگا رہا ہوں، یہ فزکس کی، یہ کوئی مارول کی فلم ہے؟ علی بن ابی طالب کی مستند اہل سنت والجماعت کی کتاب کے اندر سے حدیث کوٹ کر رہا ہوں، مستند، ضعیف حدیث نہیں ہے، وہ کتاب ہی صحیح حدیث کی ہے. اور میں نے ایک سنائی ہے خالی حضرت نوح کے علیہ السلام کے ٹائم کے اوپر ہی 12-13 مستند حدیث سناتا ہوں، عبداللہ بن عباس کی اور علی بن ابی طالب کی. توتے اڑ جائیں گے مولوی صاحب کے کہ مجرہ کہکشاں، پتہ نا مجرہ کہکشاں، کینس میجورس، جو ٹیلیسکوپ سے نظر آتی ہے، وہاں سے اللہ نے پانی ڈائریکٹ امپورٹ کیا نوح کے لیے دنیا میں. اب علی بن ابی طالب نے کہا ہے، اب آپ کے مولوی صاحب نے نہیں کہا تو میں کیا کروں؟ میرا کیا قصور ہے؟ بتاؤں کس کا قصور ہے؟ وہ مولوی صاحب کے مولوی صاحب کا قصور ہے نا، ان کو نہیں بتایا تھا انہوں نے. میرا تو نہیں کوئی قصور، میں تو صحابی کی کتاب آپ کے سامنے بھی کہ یہ دیکھو یہ سائنس والے کوئی زیادہ تنتر منتر نہیں کر رہے، یہ ہمیں پہلے ہی پتہ ہے. نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ حدیث جس کے بارے میں جملے کی بریکٹ میں ایکسپلینیشن جان کے نہیں لکھی جائے گی. کیا حدیث ڈائریکٹ آپ نے بھی سنی ہوئی ہے کہ میں نے جب معراج پہ جا کے دیکھا تو سدرۃ المنتہا کی جڑ سے میں نے کیا دیکھا کہ نیل اور فرات وہاں سے نکلتے ہیں اور دنیا میں آتے ہیں، چھٹے آسمان سے نکلتے ہیں اور دنیا میں. نیل اور فرات راستے میں کہاں ہیں؟ پائپ کدھر ہیں وہ پائپ؟ دیکھیں آپ نے کسی نے؟ حدیث بھی صحیح ہے، نیل اور فرات کا پانی تو دنیا میں ہم پیتے ہیں، یہ چھٹے آسمان سے کیسے آتا ہے نیچے؟ یہ اللہ نے کہا نا افلا یعقلون، نہیں سوچتے. پاکستان میں افلا یعقلون کا کیا ہے؟ کتنے کلمات ہیں؟ افلا یعقلون، افلا یعقلون حروف کتنے ہیں؟ جتنے بھی حروف ہیں نا افلا یعقلون کے، پاکستان میں ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ایک حرف کے پیچھے 10 نیکیاں ہیں، بس پڑھ لیا کر. سوچے یہ کیا اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ افلا یعقلون، پڑھ لیا کرو بس. اس کا مطلب پتہ نا کہ خالی پڑھنا نہیں ہے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں خالی پڑھنا نہیں ہے. افلا یعقلون، نہیں سوچو گے، پڑھ لیا کرو، 10 نیکیاں ایک حرف کے پیچھے. علی بن ابی طالب کے فلسفے کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو یہ پائیدان دے رہا ہوں کہ ادھر سے چھیڑی چڑھتے ہیں کہ بھائی سوچے بغیر علی بن ابی طالب تو نہیں بننے والے ہم. افلا یعقلون کے بغیر تو علی بن ابی طالب کا فلسفہ نہیں. حضرت علی بن ابی طالب نے کہا مجھے آسمان کے راستے دنیا کے راستوں سے زیادہ آتے. بتایا نا ایک راستہ، نوح کا سیلاب راستے سے آیا تھا نا، مجرہ کہکشاں سے. میں لسٹیں بتاؤں، یہ ٹاپک نہیں ہے ابھی. جو بھی کہے نا مارول کی فلمیں دیکھی ہیں، ڈاکٹر اسٹرینج نے کوئی پورٹل کھول دیا. حضرت علی نے کون سے آئنسٹائن اور نیوٹن کے انفلوئنس میں یہ بات کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ. نیوٹن کا تو ککڑ دادا بھی پیدا نہیں ہوا ابھی. یہ 1400 سال پہلے حضرت علی نے کہا ہے. اور میں ایک بات بتا رہا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں کسی ایک ویڈیو میں پوری وہ حدیث بتاؤں گا ساری، کہ جو آپ لوگوں کو یہ سمجھا دے گی کہ کیا پتہ یہی حدیثیں پڑھ کے ویڈیو فلمیں بناتے ہیں.
مجھے نہیں پتا، مجھے پتا ہے کہ ایسا نہیں ہے چانس. اس طرح کی اور بھی تہذیبیں گزری جو اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم دیے ہیں. سمرہ کی تہذیب میں بھی بڑا لٹریچر پبلش ہوا، وہاں سے دیکھتے ہیں. مجھے پتا ہے 2 فلموں کے پروڈیوسرز نے بتایا نا کہ سومیرین ٹیبلٹس ہم نے کانسیپٹ لیا تھا. پروڈیوسر نے بتایا خود. ہاں تو ٹھیک ہے لیتے ہوں گے، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ نے خالی ایک دفعہ تو نہیں علم دیا نا، اللہ تو ہر دفعہ دیتے تھے، لوگ اٹھا کے زمین پہ پھینکتے رہتے. تو اس وقت کیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب تک آپ لوگ ایسٹرو فزکس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک کوئی چکر ہی نہیں ہے. مسلمان تابع ہی رہے گا. جیسے کہ مہدی حسن کی رچرڈ ڈاکنز سے ڈیبیٹ ہو رہی ہے. وہ جرنلسٹ ہے یار، وہ عالم نہیں ہے. مہدی حسن پتہ نا انگلش. اور آگے سے رچرڈ ڈاکنز دہریوں کا باپ کہتا ہے ڈو یو ریئلی بلیو دیٹ یور پروفٹ وینٹ آن اے وائٹ ہارس ٹو دی سیونتھ ہیون. بالکل صحیح جواب دیا مہدی حسن نے کہ یس آئی بلیو. صحیح کہا اس نے. مگر دہریہ جو ہے نا، دہریہ وہ جس آڈینس کو، جس انٹلیکچوئل نیش کو آپ کے سامنے ریپرزینٹ کر رہا ہے، آپ نے اس کو سمجھانا ہے کہ بھئی آئی بلیو والا بندہ نہیں ہے. یہ آئی بلیو تو ہے، ہمیں ہی پتہ ہے، مگر تو بلیو والا بندہ نہیں ہے. تو سمینا و آتانا والا نہیں ہے. تو کہہ رہا فلا یاقلون. تو ٹھیک ہے آج تو سمجھا دیتے ہیں نا. تیرے توسط سے تیرے دہری بچوں کو بھی سمجھائیں گے نا، تاکہ تم کہتے ہو سوچنا ہاں ہم سے بہتر کون سوچ سکتا ہے، ہمارے پاس اللہ کا علم ہے. ہم وہ والے راستے کھول رہے ہیں اس وقت. تمہیں اللہ تعالیٰ وہ بتا رہے ہیں کہ کہاں سے پانی نکلتا ہے اور کہاں پہ دنیا میں ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں. ہم بچپن میں پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتا ہے کہ بیٹا جب مرو گے تو آسمان میں دروازے کھلیں گے، تم اوپر تب جاؤ گے. ہم تو پیدائشی فزسسٹ ہیں. آپ نے کون سی سائنس نہیں سیکھ لی، ہمیں بچپن میں بتایا جاتا ہے. جنت کے لیے جنتیوں کے لیے آسمان کے اندر دروازے بن جائیں گے، ایسے ٹرانسفر ہوں گے سارے، اور دوزخ کے لیے آسمان دروازے بند کر لے گا. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں کو. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے کہا جب قیامت ہوگی آسمان میں صرف دروازے نظر آئیں گے. کون کس نے کہاں کہاں جانا ہے. سورہ نبا سنا رہا ہوں. میں مطلب مارول کی فلم سنا رہا ہوں آپ کو. یہ ہمیں کیوں نہیں سمجھایا جاتا؟ بیکاز مدرسے میں فزکس کا ایکسپوجر نہیں تھا. اور کوئی بات نہیں، آئے گا وہ بھی سمجھائیں گے آپ کو. یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس تو ہے نا فزکس کا ایکسپوجر، ان کے پاس نہیں ہے. تو کنیکٹ کر لیتے ہیں نا دونوں تاروں کو. 2 تارے کنیکٹ کرنے میں کوئی بڑا مسئلہ ہے؟ ورنہ شیخ رشید کو اور عمران خان کو، نواز شریف کو کنیکٹ کرتے ہی رہتے نا. ادھر بھی 2 سبجیکٹ کنیکٹ کر لیتے ہیں. اور میں پھر بتا دوں، یہ بکر، خوشاب، خزدار، ڈی آئی خان، ان لوگوں نے نا، ان لوگوں کی بچت شاید ہو جائے. میں بتا دوں یہ پنڈی، اسلام آباد، کراچی، لاہور والوں کی نہیں ہونی. آپ کو تو اللہ تعالیٰ کھول کے بتا رہے ہیں، ہر چیز تمہیں آپشن پلیٹ میں ہے. آپ مین سٹریم ہے مسلمانوں کی، مین سٹریم. آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسلام کی اوقات کیا ہے. گاؤں کا بچہ نہیں ریپرزینٹ کرے گا. وہ پہلے بھی گاؤں کا بچہ ہی تھا، صحابہ کے دور میں بھی آ کے عجیب و غریب باتیں کرتا تھا. صحابہ کئی دفعہ کہتا ہے یا رسول اللہ اس کو قتل نہ کر دوں. نبی اسلام کہتے ہیں نہیں. ایسی باتیں کر جاتے تھے نبی اسلام سے بددعا کے. وہ ابھی بھی ہیں، ہر جگہ رہیں گے. مگر جب مسلمان مین سٹریم کا بندہ بدو انٹلیکٹ میں آئے گا تو پھر کچھ تو مسئلہ ہے نا ہمارے ساتھ کہ تم بدو کیوں انٹلیکٹ کر رہے ہو. ہمارے پاس علی بن ابی طالب جیسا فلسفہ ہے، عبداللہ بن عباس جیسا فلسفہ ہے ہمارے پاس. کھڑے ہو کے عبداللہ بن عباس نے ایک دفعہ صحابہ کو اعلان کر دیا کائنات کا کوئی بھی سوال لے آؤ، کائنات کا. میں قرآن پاک کے اندر سے نکال کے دیتا ہوں آنسر. صحابہ تک نے کہہ دیا کہ عبداللہ بن عباس کیوں ایسی بات کر رہا ہے. قرآن پاک ایک شریعت کے اندر ایک خاص ضابطے ظاہر کرے گا. کائنات کا کوئی بھی سوال تو کئی جگہ ارریلیونٹ ہوتا ہے. اس لیے تو سوال کر. سوچیں ذرا، یہ وہ حالات ہوئے میں اس وقت پاکستانی داڑھی والے کے، جس کو عبداللہ بن عباس نے یہاں تک کہہ دیا تھا، جس کو میں بتاتا ہوں. سورۃ طلاق کی آیت کے اوپر عبداللہ بن عباس نے کہا، صحابہ پہنچ گئے عبداللہ بن عباس کو اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی دعا تھی کہ اللہ اس کو قرآن پاک کا علم دے. تو دعا قبول ہوئی نا عبداللہ بن عباس پہ. تو صحابہ نے کیا کہا کہ عبداللہ بن عباس، مجھے سمجھ نہیں آتی ہمیں کہ یہ سورۃ طلاق کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے 1 سے زیادہ زمینیں، 7 زمینوں کی بات کر دی. یہ باقی کی زمینیں کدھر ہیں؟ ٹھیک ہے. عبداللہ بن عباس نے آگے سے کیا جواب دیا آپ سمجھیں، آپ غور سے نفسیات میں لکھیں آگے کون لوگ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ ہر چیز نہ مجھ سے پوچھو، کچھ ایسی باتیں ہیں جو سچ بھی بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ تیار ہی نہیں کر رہے ہو اپنے آپ کو تم. یہ عبداللہ بن عباس کی ڈائریکٹ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے.
صحابہ سے کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی تفسیر کے وقت کہ اس کا مطلب بتاؤں گا تو کافر ہو جاؤ گے. اب آگے آپ کے ذہن میں آگے آڈینس کون ہے جس کو عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ عبداللہ بن عباس اس وقت انٹلیکچوئل پیک پہ، وہ لوگ انٹلیکچوئل لیول پہ ڈیولپ نہیں ہوئے تھے. بس اتنی سی بات تھی. یہ بات علی بن ابی طالب کو نہیں کہہ سکتے نا، وہ ان سے تو وہ سیکھتے رہے. غور سے سمجھے اس بات کو. لگتا نہیں آگے پاکستانی کھڑے ہوئے تھے کچھ، کیونکہ جب میں نے یہ بات کی ہے ویڈیو پہ تو کفر کے فتوے لگے ہیں میرے اوپر کہ ایک سے زیادہ زمینیں. یہ کہاں لکھا ہے؟ مثلہن نہیں آتا آپ کو عربی میں؟ جمع کا صیغہ نہیں ہے. کس کا مثلہن؟ سبع سماوات کا مثلہن. جتنے آسمان ہیں اتنے ہی زمینیں. اب آپ کو نہیں پتا بیسک کانسیپٹ پنڈی میں پہلے پڑھے ہیں کہ 7 زمینوں کا کانسیپٹ کیا ہے. ہر ایک کو پتا ہے. کہاں سے پتہ چلا ہے؟ بے شک فلموں سے ہی پتہ چلا ہے، مگر فزکس کا ہی کانسیپٹ پتہ چلا نا. کوئی بڑی راکٹ سائنس دیکھ لیا؟ نہیں، راکٹ سائنس تو نہیں. It's pretty wide known concept now. سورہ ملک میں جب پے در پے تہ بت ہے، پیرلل سماوات کا ذکر ہے. کائنات کس طریقے سے اپنے آپ کو تہوں میں مینیفیسٹ کرواتی ہے، پیرلل یونیورسز. اور کیا نعوذ باللہ یہ عجیب بات تھی کہ اسی پیرلل ڈور ویز کے اندر نبی علیہ السلام نے کہا قبر کے اندر تمہیں جو کام آنی ہے نا وہ سورہ ملک ہے. کیونکہ تو اب جس جگہ پہ انٹر ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بار بار کہہ رہے ہیں قبر میں جا، آسمان کے دروازے کھلیں گے. ظاہر ہے چاہے بند ہو یا کھلے ہوئے ہو، جانا تو آسمان کی طرف ہی ہے نا. جنت کی ہو یا دوست کی ہو، فرشتے تو اوپر لے کے جاتے ہیں، اللہ کے پیروں میں پھینکتے ہیں کہ چل سجدہ کر اپنے رب کو. آپ نشانی کیوں نہیں پکڑے سورہ ملک کیوں قبر کے لیے ہے؟ قرآن پاک پورا سامنے رکھیں، ہولسٹکلی دیکھیں، سمجھ آ جائے گی. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب صحابہ نے کہا عبداللہ بن عباس یہ بات کر دی تو نے، چل تو ایسا کر، قرآن پاک کے نزول کے فوراً کمپلیشن کے بعد نبی علیہ السلام کا وصال ہوا، عجیب ہوا، تو خالی وصال ہی ثابت کر دے قرآن سے. صحابہ ایک صحابی نے تو یہ سوال داغ دیا عبداللہ بن عباس کو کہ آپ قرآن تو کمپلیٹ ہو چکا تھا اس وقت، نبی اسلام دنیا میں حیات ہیں. ہاں جی، آپ تم وصال ثابت کرو. تو نے کہا کائنات کا سوال، تو چل نکال کائنات کا جواب. تو عبداللہ بن عباس نے کہا ہاں نکالتا ہوں نا. یہ کوئی مشکل سوال کر دیتا یار. قرآن پاک نے خود گواہی دے دی تھی جب صورتوں کی ترتیب نبی السلام نے خود کی ہے. تو کتنے سال عبداللہ بن عباس کہتے کتنے سال ہمارے ساتھ رہے میرے نبی؟ 63 سال. تو قرآن پاک نے کیا کہا ہے؟ صحابی نے کہا کیا کہا ہے؟ کہ دیکھو 63ویں سورت کے بعد کون سی سورت آتی؟ التغابن. کہ اب جدائی کا وقت آ گیا، سب سے بڑی جدائی، کہ اس سے بڑی جدائی نہیں ہو سکتی. التغابن. تو قرآن پاک تو بتا رہا تھا کہ آپ تیار ہو جاؤ، اب جدائی آئی. قرآن پاک ہولسٹکلی دیکھ رہے تھے. جب کوئی بندہ دیکھنا چاہتا ہے نا تو اس کو وہ چیز بھی نظر آ بھی جاتی. آپ کی گاڑی کا جو ڈیش بورڈ ہوتا ہے نا، وہ جو گلو کمپارٹمنٹ، اس میں نا ٹریش پڑا تھا، ہم سب کی چیزیں گری ہوئی ہوتی ہیں اس میں. میرے نا نفسیات کے جو استاد تھے نا، انہوں نے مجھے ایک بات، بہت پرانے سالوں کی بات انہوں نے بتایا تھا کہ تیرا ذہن جو ہے نا بیسکلی وہ اصل میں تیرا غلام ہے، مگر اگر تجھے یہ بات نہیں نہ پتہ ہوگی تو تیرا ذہن جو ہے نا اس کا تو غلام ہے. اگر تجھے جس دن پتہ چل گیا نا وہ تیرا غلام ہے تو تو دنیا فتح کر لے گا. اور اگر تجھے نہ پتا تو پھر تیرے ذہن میں جو جہاں بھی فطور آئے گا تو اس کا غلام آئے گا. بس تو ذہن تیرا باس ہے. اگر تجھے پتہ چل گیا کہ ذہن قابل استعمال چیز اللہ نے بنائی تو اس کا باس ہے. انہوں نے یہ مثال مجھے گاڑی کے گلو کمپارٹمنٹ سے دی تھی. آپ کو میں اس لیے بتا رہا ہوں عبداللہ بن عباس کی حدیث کے اوپر. کہتے یار تمہاری نا گاڑی میں اگر کوئی چابی تم نے ڈھونڈنی ہو نا، چابی، اب میری گاڑی کے گلو کمپارٹمنٹ میں ہر چیز ہر ایک کی ہوتی ہے، بھرا ہوا ہوتا ہے، امرو یار کی زنبیل ہوتی ہے نا، تو چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی چیزیں. کہتے اگر تم نے چابی ڈھونڈنی ہے نا تو ڈھونڈ دیتا چابی. میں نے کہا میں ڈھونڈ لیتا ہوں چابی. میں نے ہاتھ ڈالا، چابی نکال لی، کوئی 1 نہیں 2 3. کہتے ہیں بند کر دے، 3 چابیاں نکالی ہیں. تو یہ بتا اگر میں تجھے کہوں کہ کیا تیری گاڑی میں وہ نیل کٹر ہے؟ میں نے کہا جی ہے. نظر آیا کہ نہیں؟ کہتے کیونکہ تو ڈھونڈ نہیں رہا تھا.
یہ تجھے پتا ہے ٹائم اتنا ہی دوبارہ لگے آئے گا. تو اب ڈھونڈ. میں نے پھر ڈھونڈا, بالکل ڈھونڈا, بس 15 منٹ لگ جاتے ہیں اتنے سارے ٹریش میں سے. انہوں نے تیسری چیز بول دی, وہ نظر آئی. میں نے کہا نہیں, اب 15 منٹ اور لگا. کراتا رہا مجھ سے وہ یہ مشقیں کہ تو کب اپنے ذہن کو تابع کرے گا اپنے, کہ جب تجھے پتا ہوگا نا کہ قرآن پاک میں تجھے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ڈھونڈنی ہیں تو ساری نشانیاں ملیں گی. اگر تُو نے برکتیں ڈھونڈنی ہیں تو برکتیں بھی ملیں گی, نشانیاں نہیں ملیں گی. لیکن اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کس کے لیے نشانی ہے؟ جو عقل رکھتے ہیں, جو ڈھونڈ رہے ہیں ان کو نشانیاں مل رہی ہیں. اتنی سی بات ہے, اتنی بڑی کتاب ہے قرآن پاک, مگر نہیں ملے گی. جب آپ ڈھونڈ رہے ہیں, چھلانگ نہیں ماریں گے پانی میں تو خزانہ نہیں ملے گا. 2 بندے پانی میں غوطہ لگاتے ہیں, ایک خزانہ لینے کے لیے اور ایک جان بچانے کے لیے. ایک جان بچا کے باہر آ جاتا ہے, ایک خزانہ لے کے باہر آتا ہے. قرآن پاک کی سورہ تکویر کی, سورہ معارج کی, سورہ واقعہ کی, ایون سورہ فاتحہ کی بھی ویڈیو ریلیز کی ہم نے. وہی واقعہ ہوا جو عبداللہ بن عباس نے کہا تھا نہ بتا کافر ہو جائیں گے, نہ بتا. اور میں نے کوئی اپنی طرف سے کوئی نیوٹن کی کوئی سائنس نہیں ماری, صحابہ کی حدیثیں کوٹ کرنا شروع کر دی میں نے کہ یہ دیکھو اس بات پہ صحابہ یہ کہہ رہے ہیں. آسمان کے دروازے کھلنا شروع ہو گئے تھے, مگر نہیں ٹو سون بیٹا, ٹو سون. پھر میں نے کیا کیا آپ کو پتہ ہے نا, سورہ کاف کی 15 گھنٹے کی سورہ کاف کی صرف تفسیر کرنی پڑی. اور کیوں کیا کیا میں نے انگریزی میں کر دیا کہ ڈھونڈتے رہو پھر اس میں سے فتوے. ایک دفعہ بھی فتویٰ نہیں آیا. اچھا طریقہ ہے دنیا میں تو پیغام پہنچے نا, جو مسلمان عرب میں رہتے ہیں, انڈونیشیا میں رہتے ہیں, بنگلہ دیش میں رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں, یورپ میں رہتے ہیں, مسلمانوں کو پہنچانی تھی بات. لوکل کنویں سے باہر آنے کا آسان طریقہ, ثواب بھی ہو گیا, کام بھی ہو گیا. اور لوکل مولوی نے جفی بھی ڈالی گی 17 گھنٹے آپ نے سورہ کعبہ میں. جی ہاں, جی ہاں, اللہ تعالیٰ قبول کرے. جی آمین سم آمین آمین. تو یہ کرنا پڑے گا. حکمت اس کو کہتے ہیں, وہ والی حکمت نہیں جو شامی مسلمانوں پہ اللہ کی لعنت ہو, حکمت نہیں دکھائی انہوں نے, یہ حکمت نہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے 2 باتیں آپ سے 2 سبجیکٹ میں یہ پوری ویڈیو, یہ پورا کا پورا مجلس 2 سیکشنز میں کیے. شروع میں عمر بن خطاب سے انٹر ہوا ہوں اور اینڈ میں علی بن ابی طالب کے فلیور میں آپ کو بات کر رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ ہو نظام اور کی کوشش اور انٹلیکچوئل وارفیئر, یہ 2 کام ہیں, عمر بن خطاب اور علی بن ابی طالب. یہ یاد رکھیے گا, بہت غور سے سمجھے گا اس بات کو, کہ اگر آپ نظام کے اور یہ جو بھی تزکیہ نفس والے جتنے بھی خطیب ملیں گے نا آپ کو کہ بیٹا بس اپنا اور اللہ کا تعلق عرفان ہونا چاہیے, عرفان اللہ تعالیٰ سے, تو اسے کہے تو پھر میں اپنے عرفان کے لیے آیا ہوں دنیا میں. ایسا کوئی سیلفش دین ہے آپ کے پاس؟ بے شرم. اللہ تعالیٰ ماں اور باپ کو اکٹھا کرے تو بچہ پیدا ہو رہا ہے, اپنی کھیلے تو بچہ ہی نہ پیدا ہو. ایسا آپ لوگوں کو عرفان مل کے اللہ تزکیہ نفس, جہاں پہ دنیا میں اللہ نے نفسی کے لیے بھیجا تھا, نحنو کے لیے بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. نحنو, ہم, میں کے لیے نہیں بھیجا تھا اللہ تعالیٰ نے. اور اگر کسی نے آپ کو کنوینس کر لیا نا کسی دن, جو کہ آئیں گے آپ پہ چھوٹے چھوٹے حملہ آور, کہ آؤ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں, تزکیہ نفس اصل میں مقصد ہی نکلے گا, تو کہنا ہاں نکلے گا, بے شک آپ کے لیے نکلے گا. تزکیہ نفس بہت بڑی چیز ہے, کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. تو بالکل اسی کو مقصد مان لیں غامدی صاحب, آپ فراہی صاحب اسی کو مقصد مان لیں, صوفیوں اسی کو مقصد مان لو. تو تزکیہ نفس کا بھی خدا کی قسم سائنس, خود نیورو سائنس بھی کہہ رہی ہے, کامن سینس بھی کہہ رہی ہے کہ اگر تزکیہ نفس کرانا ہے تو اسلام کا نظام لے کے آنا پڑے گا. اگر نظام نہیں ہے آپ کا تو انفرادی طور پہ تزکیہ نفس بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ تزکیہ نفس میں سب سے پہلے اپنی میں مارنی پڑتی ہے کہ کسی کا بھلا کر دوں. تو کسی کا بھلا کیا کرے گا کوئی بندہ؟ کر کے دکھائیں آپ کسی کا بھلا ذرا. پاکستان میں پولیس والا خود آئے گا بھلا کرنے, آپ کر کے دکھائیں نا بھلا. کوئی کر سکتا ہے کسی کا بھلا؟ 3 پرچے میرے ابھی تک FIR نوبت تک نہیں آ سکی, کیونکہ میں پولیس والوں کا بھلا نہیں کر رہا. یہ پاکستان کی بات بتا رہا ہوں آپ کو.
سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو پاکستان میں نہیں، دنیا اسلام میں کوئی کسی کا بھلا نہیں کر سکتا. تزکیہ نفس کبھی پاسبل نہیں ہے جب تک اسلام کا نظام، جیسے نظام نافذ ہوتا ہے نا اسلام کا، فاتح کا سسٹم نافذ ہوتا ہے، تو ریڈی والے کا بھی اتنا ہی تزکیہ نفس ہوتا ہے جتنا بادشاہ کا ہو رہا ہوتا ہے. ورنہ اپنی اپنا بچانا، اپنی اپنی جان بچانا، صرف اپنے بچانا مجبوری ہوتی ہے. ہم مجبوراً سیلفش ہوئے میں، ہم اپنی بھی بچے بچا کیوں رہے؟ مجبوری ہے. ساتھ والا بندہ مار دے گا، ہمسایہ حق مار لے گا میرا. جب نظام نہ ہو تو ایسے ہی معاملہ ہوگا نا. وہ مدینہ کی ریاست کا جو #، فیشن اسٹیٹمنٹ بنایا ہے پی ٹی آئی نے، آئی ایم پریٹی شیور، آپ کو ہی پتا ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ شیریں مظاہری نے کبھی سیرہ نہیں پڑھی ہوئی. مجھے ہی پتا ہے شیخ رشید کو سیرہ کا مطلب نہیں پتا جو میں سیرہ بول رہا ہوں، وہ اس کو شیرہ سمجھ رہا ہے. مجھے ہی پتا ہے اس بات کا. جہالت کے حالات ہے نا یہ. مجھ سے خود پوچھتے ہیں بڑے بڑے بابے سیرہ. میں نے پوچھا تھا جا کے، کتاب کا ٹائٹل سمجھ رہے ہیں سیرہ، کہ یہ کون سے کس رائٹر کی ہے؟ سر کسی بھی رائٹر کی لے لیں، کیا مطلب؟ کون ایک سے زیادہ رائٹر؟ یہ بابا پاکستان کا پروفیسر ہے بائی دا وے. میرے منہ سے یونیورسٹی کا نام نکلنے لگا تھا. یونیورسٹی کا پروفیسر ہے. ایک ہی ٹائٹل کی 2 رائٹر ایک کتاب کیسے لکھ سکتے ہیں؟ ایک نے بھی سیرہ لکھی ہو، اگلے نے بھی سیرہ. یہ حالات ہے یہ پاکستانی پروفیسر کے. بات اس نے درست کی ہے کہ 2 رائٹر ایک ہی ٹائٹل کی کتاب نہیں لکھ سکتے. میں نے اس کو غلطی سے یہ کہہ دیا کسی بھی رائٹر کی سیرہ پکڑ لیں. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں مولویوں کو اسی لیے نہیں سنتا، تم لوگوں کو اتنا ہی نہیں پتا. پلیجرزم بولتے ہیں اس کو، کہ تم نے ایک ہی ٹائٹل لگا دیا 2 کتابوں پہ. اب میں اب کیا کہوں اس کو؟ بتانا تھا نا، کام ہے بھائی، دنیا میں دعوت کے لیے آئے. پھر اس کو سمجھایا کہ انکل بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، اگر 72 سال ضائع ہو گئے تو اگلا سال ضائع نہ ہو، اس لیے ابھی سن لیں. کوئی ہاں مسلمان جب تک زندہ ہے تب تک امید ہے. ہم کبر تو نہیں کرنے والے نا، مگر سیدھی بات تو کریں گے نا کہ انکل سب کچھ ٹھیک ہے. یہ بتائیں، اگر آپ کو یہ نہیں پتا تھا تو آپ نے یہ آتی اللہ آتی الرسول کی، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو پاکستان میں ایک فیشن ہے ہمارا نا، آپ نے نیچے بچوں کو کیا کیا ہے؟ 72 سال نیچے بچے کیا کرتے ہیں؟ کس سائے میں پلے ہیں بچے پہ؟ مطلب ایک انسان نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اپنے باپ سے بدتر ہوگا. پتہ نا اس بات کا؟ یہ میں اپنا مطلب خود بتا رہا ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کہا ہر آنے والا زمانہ پچھلے والے زمانے سے بدتر ہوگا. تو بیٹا باپ سے بدتر ہوگا. تو آپ نے کیا، یاجوج ماجوج اسی طرح کے گھروں سے نکلیں گے نا. پھر محاورتاً کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ یاجوج ماجوج کسی اور ڈیمنشن سے انٹر ہونے. میں نے کہا، مجھے کس نے بتایا؟ صحابہ نے بتایا. اب میں کیا کروں؟ وہ شیخ عمران صاحب نے آرمینیا کے جوز پہ ڈالا، ان کے اسٹوڈنٹ مجھے پکڑے تھے. میں نے کہا آرمینیا کے جو لوگ ہیں وہ جوز ہو سکتے ہیں، جو یاجوج ماجوج ہو سکتے ہیں شیخ عمران کی کتابوں میں، کیونکہ اوئگر مسلمز دجال ہو سکتے ہیں، جن کو شیخ عمران کہتے ہیں. اوئگر مسلم دجال ہے. وہ جو بچیاں ریپ ہو رہی ہیں نا مسلمانوں کی، وہ دجالی ہیں. ایک بندہ اگر یہ بات کر سکتا ہے تو پھر وہ تو یاجوج ماجوج کیا پتا، وہ میں ہوں اس کے کتاب میں. میرا بھائی ماجوج ہو، میں یاجوج ہوں. اس کا کیا بعید ہے ایسی باتیں کرنے والے سے؟ اوئگر مسلمز جو ہیں وہ دجال ہیں. CIA نے دجال چھوڑے ہوئے ہیں، وہ اس لیے دجال اپنے آپ کو ریپ کروا رہا ہے. میری مسلمان بچیوں کے بارے میں اس طریقے سے برملا بات کرنا، اور وہ بھی رونت والی ٹون کے ساتھ کہ وہ تو ہے ہی دجالی. میں ایسے بندے کو کہ کسی اوپینین کو کہ جو اپنے آپ کو اس لیول پہ لے جائے کہ دجال کا لفظ کسی انسان کے اوپر، CIA کے اوپر اور مسلمان بندیوں کے اوپر صرف اس لیے کرے کیونکہ آپ نے ایک مفروضہ بنایا ہوا ہے کہ روس اور چائنا مسلمانوں کے الائز ہیں، ان کے خلاف کوئی بھی جائے گا وہ غیر مسلم ہو جائے گا. اسی تھیوری میں آرمینیا پلیس ہوا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے یاجوج ماجوج کو آرمینیا میں ڈالنا ضروری تھا. انڈرسٹینڈ، نفسیات میں ایک جگہ پہ نا پزل کا حصہ ہلکا سا ہلتا ہے نیچے، پوری کی پوری کہانی بدل جاتی ہوتی. یہی معاملہ آپ لوگوں کو میں سمجھانے بار بار آئی جا رہا ہوں کہ سب سے پہلے کسی صحابی کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی مولوی کا ہاتھ نہ پکڑنا، صحابی کا ہاتھ پکڑ لینا. آدھے مولوی خدا کی قسم اپنے درجے سے اور اوپر نظر آئیں گے آپ کو. میں پھر بتا دوں، کوئی یہ سمجھے نا میں مولویوں کے خلاف ہوں.
صحابی کا اگر آپ نے ہاتھ پکڑا ہوا نا تو کچھ ایسے مولوی ہیں جو آپ سوچیں گے یار میں تو اس کی قدر ہی نہیں کرتا تھا, یہ تو جنت کا ٹکٹ تھا اس کے ہاتھ میں, وہ بھی مولوی ہوگا. اور زیادہ تر مولوی ہوں گے جو آپ کو نظر آ دیں گے کہ یہ ہے وہ بندہ جس کی وجہ سے میں نے مارا جانا تھا. تو میں مولوی کے خلاف نعوذ باللہ نہیں ہوں جس نے ہاتھ میں قرآن اٹھایا اور اس کو یہ نہیں پتا اسلام صحابہ نے کیا سمجھا تھا, وہ ہے میرا دشمن. اور یہ پی ٹی آئی مسلم لیگ والے انہوں نے کیا دشمنی کرنی, نہ یہ آپ کو کنونس کر سکے ہیں نہ مجھے کہ ان کو دین کا کچھ پتہ ہے, نہ یہ بولتے ہیں نا, یہ تو کہتے بھی نہیں ہیں. وہ حق اور باطل کے لفظ انہوں نے لوکل کہیں سے ابھی سیکھے ہیں. حق اور باطل تو مسلمانوں کے پاس تھا نا لفظ, ٹھیک ہے. تو مطلب حق کا لفظ تو پاکستان میں بولا ہی نہیں جاتا تھا. ضیاء دور میں حق بول دینے پہ آپ کو جیل تھی, خود اس کا نام تھا ضیاء الحق, مگر حق کی بات نہیں کر سکتے تھے. ابھی بھی ایسی ہے آرمی کی وہی حالات ہے. وہ کون سا کوئی دیندار ہے اپنے آپ کو کہتا بھی نہیں ہے وردی والا کہ مجھے دین آتا ہے, بلکہ کئی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں انگریز کا نظام آتا ہے. وہ کاکول جا کے دیکھ لیں, کاکول جا کے دیکھیں, دین سکھاتے ہیں کاکول میں. ان کا ایک سسٹم ہے, وہ ایسے ٹھیک ہے چلاؤ سسٹم. جب تک آپ اپنے آپ کو ممبر رسول میں بیٹھ کے میرے دین کو کنفیوز نہیں کریں گے تو نہ میرے آپ سکے ہیں نہ سوتیلے, مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. مگر مجھے تب ٹینشن ہے جب آپ دین کے نام کے اوپر بچہ کنفیوز کر دیتے ہیں. شامیوں پہ لانتے برساتے ہیں تو وہی مسلمس کو دجالی کہہ دیتے ہیں. فلسطین کے اوپر بات کرو تو 2 ٹکے کا علم نہیں ہوتا. کسی سے بھی پوچھ لیں کہ فلسطین میں مسئلہ اصل میں کیا ہے, بتائیں ذرا. ٹیکنیکل مسئلہ ہے کیا, لینڈ سواپس میں ایشو کہاں ہے, ایسٹ جیروسلم ویسٹ جیروسلم, ایون فلسطینیوں کی اپنی نیگوشیشن ٹرمز کیا پریزنٹ ہو گئی ہیں. نہیں ہمیں کیا پتا, تو پھر باتیں کیا کرنی, دعائیں کرانی ہے خالی تم نے. مطلب 8 سال 10 سال 15 سال کی بچی کا جو کام ہے نا اس پہ تو اسلام نافذ ہوتا ہے. ہم نے 35 سال 45 سال 55 سال کے مرد کے اوپر وہ اسلام نافذ کیا ہوا ہے. آپ سے اور میرے سے یہ سوال ہوتا ہے بیٹا فلسطین کے لیے کتنی دعائیں کی ہیں بتائیں, بچ سکتے ہیں ہم اس طرح؟ یا تو جان دیں یا مال دیں. اموالکم وانفسکم, آپ کا مال یا آپ کی جان, ٹھیک ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم, یہی ہے نا آیت. تو آپ فلسطین کے لیے کیا کر سکتے, کچھ نہیں کرنا. تو آپ فکر بزنس کریں نا, اور فائبر پہ جائیں, کالیں کریں, میں آپ کو دیتا ہوں, کارپیٹ خرید لیں, کھجوریں خرید لیں. نقصان پہ خریدنی ہے نا, یہ مقصد ہے نا ہمارا. تو نقصان پہ خریدنے کے لیے اگر کسٹمر بیٹھے ہوئے ہوں تو کون سی کمپنی ہے بلینئر نہیں بنے گی؟ نیت ہوتی تو فلسطینی تر گئے تھے, یہودیوں کی نیت تھی اسرائیل تر گیا. انہوں نے سورہ صف کی آیت نہیں پڑھی تھی بی اموالکم, انہوں نے توریت میں اللہ کا وہی احکام پڑھا تھا بی اموالکم. ہمیں سورہ صف کی آیت دی گئی تھی بی اموالکم وانفسکم. آپ فلسطینیوں کے ساتھ بزنس کریں, 1 کھجور 1000 روپے کی لے لیتے ہیں. مقصد تو آپ نے بی اموالکم کہنا. فلسطینیوں کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو پتا ہے؟ آپ کا نام وائرل ہونا ہے گھر گھر میں. آپ کو کالیں آنی, میرے پاس بھی 1 کھجور ہے. 1 کھجور تو ہے نا ان کے پاس, میں 1 کھجور بھی نہیں ایک بندے کے پاس. آپ لیں نا, کیوں نہیں کھجور نہیں خریدتے ان سے؟ لاکھ روپے کی کھجور خریدنے میں مسئلہ ہے آپ کو فلسطینیوں سے؟ یہ نہیں کر سکتے ہم فلسطینی کے لیے. اللہ کی قسم, خود آج پنڈی میں خبر آئے نا کہ سوڈانیوں نے پاکستانیوں کی مدد کی ہے, کرنے کے لیے کہا ہے ہم 1 گلاس 10,000 سوڈانی کرنسی کا لیں گے. آپ سب کو خبر نہیں پہنچے گی اس کی؟ 10 مرلے کا غزہ ہے, آپ سمجھنے خبر نہیں پہنچے گی؟ پوری دنیا سے تل اویو میں خبر پہنچ جاتی ہے کون کون سا ڈونر ہے, یہودی ایجنسی پہنچ جاتی ہے ادھر. میں پھر بتا دوں, یہ سوال ہونے ہمارے سے. یہ نہیں ہو سکتا سر ہم پاکستانی پاسپورٹ ہیں تو ویزا نہیں ہے ہمارے پاس. مجھے پتا ہے, میرا بھی حالات ہے, مگر اور سے طریقے نکالنے پڑے. جس نے کرنا ہوتا ہے, میں نے کہا نا جو ڈیش بورڈ میں چیز چاہیے ہوتی مل جاتی ہے, ڈھونڈیں گے تو مل جائیں گے. اور آپ کو خود پتا ہے, ورنہ میں مل جاتی ہے انٹرنیٹ پہ, ڈھونڈنے سے جو چاہیے ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے. تو فلسطینی بھی مل جائیں گے آپ کو, ویٹ کریں, فکر نہیں کریں. آسان کر کے صحابی شفٹ کی ہے میں نے نفسیات میں. آپ کو فلسطین والی بات صرف عمر بن خطاب پہ واپس بات ختم کرنے کی تھی, تاکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف انٹلیکچوئل وارفیئر, نہ, صرف انٹلیکچوئل وارفیئر سے کچھ نہیں ہونے والا. یاد رکھیے گا, وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ,
اوکے. خالی دماغ ذہن سازی سے کچھ نہیں ہونے والا, نہ ہی خالی طاقت سے کچھ ہونے والا ہے, دونوں اکٹھے کرنے پڑیں گے. ٹھیک ہے, میں نے ٹو اینڈ فرو کیا. سر یہ کائنڈلی بتا دیجئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تھا تو اس ٹائم ایک ایک قریش کے اس سردار کے پاس جا کے اس کو کیوں کہہ رہے تھے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا؟ لٹرلی ایک ایک کے پاس جا کے بتا رہے تھے کہ ہاں میں نے کر لیا, ہن کرو جو کرنا نے. تو اس کے پیچھے کیا سائیکالوجی تھی ان کی؟ ایک ایک قریش کے سردار کے پاس نہیں گئے تھے. یہ واقعہ 2 دفعہ ہوا, بس 2 بندوں کے ساتھ. ایک ایک قریش کے سردار کے پاس حضرت عمر کی پولیٹیکل کنیکشن تھا بھی نہیں, کہ 3 قبیلوں کی میجر لڑائی تھی اس وقت مکہ میں. تو ایک قبیلہ تو حضرت عمر واز ناٹ آن اے ہائی کلین, یاد رکھیے گا. حضرت عمر واز ناٹ ایکچولی ان دا 3rd فرام دا ٹاپ کلین میں تھے. تو حضرت عمر کی قبیلے کی پولیٹیکل بیس کے اوپر وہ کنیکشن نہیں تھے جو جیسے امیہ بن خلف کے ہوں یا ابو جہل کے ہوں فار ایگزامپل. خیر ابو جہل تو ٹاپ قبیلے میں نا, تو یا ابو لہب نمبر 1 قبیلے میں نا. ابو لہب تو ہاشمی ہے نا. تو ہر قبیلے کو جا کے بتانا مقصد تھا بھی نہیں, یہ 2 قبیلوں کو بتایا جا کے. یہ جو اوپر کے 2 قبیلے تھے نا, عمر بن خطاب نے ان کو بتایا جا کے. کیوں بتایا؟ کہ عمر بن خطاب آپ پنڈی کے ہیں سارے, یاد رکھیے گا. ہم بھی دور جاہلیت میں ہی رہ رہے ہیں نا, بدماش ہوتے ہیں یہاں پہ. عمر بن خطاب جاہلیت کے دور میں اس لیول پہ ٹیرر تھے نا مکے میں, ٹیرر تھے, بیکاز کرج تھی, ہمت تھی. بچہ نہیں, بندہ کانپتا تھا عمر بن خطاب سے. اس وقت نبی علیہ السلام نے سب کو حکم دیا ہوا تھا, صحابہ کو. دار ارقم چل رہا تھا نا, پتہ نا, کہ بتانا نہیں ہے ابھی کسی کو, سیکریسی میں اسلام ہے. ٹھیک ہے, یہاں تک کہ ابو ذر غفاری جو ہے نا, جب اسلام لے کے آئے نا, تو ابو بکر صدیق اور نبی علیہ السلام جب ابھی کعبے کی طرف ٹریول کرتے, ابو ذر غفاری کعبے میں اعلان کر دیا تھا. کیا انہوں نے اسلام کا تو ان کو پتہ نہیں تھا ابھی, مگر انہوں نے برات کا اعلان کر دیا تھا. ایک بت کے خلاف بات شروع کر دی تھی. 2 عورتیں نا نائلہ کے بت کے اوپر, اب ویڈیو بچوں نے دیکھنی ہوتی ہے, آپ پڑھیں ذرا. تو انہوں نے پھر 3-4 لگا دی ان کو باتوں میں, ان لڑکیوں کو. ابو ذر غفاری نے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. ابھی نبی السلام ابو بکر صدیق کعبے کی طرف آ رہے آن اے ریگولر واک, جو کوئی کام ہے, اور کعبے میں 50-60 بندوں نے اپنے بت کے خلاف بات سن کے ابو ذر غفاری کو اوپر پکڑ کے مار رہے ہیں ان کو. عورتوں نے چیخیں مار دیں, اور نبی السلام کے پاس سے گزری ہیں وہ عورتیں, ابو بکر صدیق. تو ابو بکر صدیق نے کہا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا آ کے نائلہ کو گالیاں دی ہیں ایک بندے نے. مطلب خود بلاسفمی ہوگی نا, بلاسفمی ہوگی, کعبے میں بلاسفمی ہو گئی ہے. تو بہت بڑا واقعہ تھا. مگر نبی اسلام نے اس کے باوجود بھی ابو ذر غفاری کو, اب میں بہت چھوٹا کر رہا ہوں, یا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں, بہت لمبا واقعہ, اور تفصیل سے پڑھیں آپ, کیونکہ ابو ذر غفاری واز فرام اے کلین, خود یہ ڈاکو قبیلہ تھا, پائرٹس تھے, وہ ٹیرر تھا. یہاں تک کہ ابو بکر صدیق نے جب بچانا تھا نا ان کو, تو باہر سے خالی آواز لگائی, جتھا تھا نا, لوگ اوپر چڑھے ہوئے تھے, مار رہے تھے. تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ غفاری ہے, بھاگ گئے سارے, کو چھوڑ کے بھاگ گئے کہ غفاری پکڑ لیا ہم نے, یہ تو مار دیں گے, ہمارے بچے مار دیں گے آ کے. ٹھیک ہے, تو اس طرح بچایا گیا تھا. تو مگر جب ابو ذر غفاری نے کہا نا کہ آپ کون ہیں, تو نبی اسلام نے ایسے نہیں بتایا. سیکریسی کا ٹائم تھا. سیکریسی کا مطلب ہے اتنی سیکریسی کہ کھلے عام ابو ذر غفاری مسلمان ہونے لگے, مگر نہ, ایسے نہیں بتائیں گے. اور اس موقع کے اوپر, یہ کیوں میں نے آپ کو یہ تمہید باندھی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کلائمیٹ سائیکالوجی کا کیا تھا. کعبے میں کھڑا ہو گیا عمر خطاب, میرا عمر بن خطاب, اور ایسے اعلان کیا اللہ اکبر کا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ. ایسے موقع پہ کہ جب سارا کا سارا مکہ بندے ڈھونڈ رہا ہے کہ کون ہے جو محمد کے فلسفے پہ آ رہا ہے, تو پکڑو, اس کے گھر والوں کا حوالہ کرو, یا تو قتل کر دو یا ٹارچر کرو. اچانک کعبے میں تکبیر بلند ہو جائے, اس کی سٹیٹمنٹ کی ویلیو ہی کچھ اور ہے. نبی اسلام عمر بن خطاب کے اسلام لانے کے اوپر جس طریقے سے آپ نے آپ کو اور اسلام کو ری اسٹریٹجائز کیا تھا نا, آپ پڑھیں ذرا, کہ اب وہ دور ہی ختم ہو گیا جس میں سیکریسی تھی. عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا. اتنا بڑا واقعہ عمر بن خطاب کا. تو کیونکہ عمر بن خطاب کا ٹیرر جو تھا نا, وہ
آسمانوں کو چھوتا تھا. کعبے حجاز کے اندر عمر بن خطاب واز اے برانڈ. یہ میں بتایا نہیں جاتا. ہی واز اے برانڈ کہ دس مین از دا موسٹ اگریسو سول. بہت مطلب ویل پلیس تھے. اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ, اللہ کے یہاں تکے تو نہیں ہے نا. عمر بن خطاب کو جو برانڈ ملا تھا نا, وہ بہت ضروری تھا کہ پہلے ان کو ایک ٹیرر ڈکلیئر کیا جاتا. جزاک اللہ. کیونکہ اسلام کو پھر کام آنا تھا, اللہ کے نبی السلام کو کام آنا تھا, کام لینا تھا نبی السلام نے ان سے. ٹھیک ہے, نبی کو تو غلام ہے نا, تو یہ کام آنا تھا, یہ غلام نبی میرے نبی کا. ایسا کوئی کام کیا پھر کہ کعبے میں پھر کوئی بھی بندہ چڑھا کے کہتا تھا اشہد اللہ الہ الا اللہ سرداروں کو کہ اب کر کچھ چھوٹا واقعہ پاکستان میں آپ سب کو پتہ ہے. کوئی چھوٹا واقعہ حق کی بات کرنا بہت بڑا واقعہ ہے. اگر کوئی میجر فورس کہہ دے کہ بس یہی بات صحیح ہے, میجر فورس, تو یوتھ نے جو وکھیاں کھول دینی ہے سسٹم کی. یوتھ تو ویٹ کر رہا ہے نا کہ کوئی بڑی فورس ایک دفعہ کہہ دے ایک عمر بن خطاب چاہیے ہمیں. آپ کیا سمجھ, مجھے پتہ نہیں ہے پاکستانی یوتھ کا, ویٹ میں ہے. یہی وقت تھا ادھر بھی. جیسے عمر بن خطاب نے کہا, یوتھ باہر آ گیا کہ چل سائڈ پہ ہو, بڑا امیہ بن خلف تھے تو. سمجھ رہے, اتنی بڑی ویلیو ہوتی. میں نے اس لیے کہا نا 2 ہی صحابی چاہیے بس. غور سے سمجھے ان باتوں کے وزن کو. عمر بن خطاب, علی بن ابی طالب. یہ ایک صحابی ہمیں جو عمر بن خطاب مل گئے نا, تو کروڑوں کی تعداد میں میجر موومنٹ شروع ہو جانی ہے جو پوری دنیا کو ٹیک اوور کرے گی انشاءاللہ. اتنا بڑا واقعہ ہے عمر بن خطاب کا. تو آپ کے سوال کا جواب ہے کہ یہ ضرورت تھی. ابو سفیان ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور فتح مکہ کی آوازیں لگ گئی تھیں, مکہ پر چڑھائی کرنے کی آوازیں لگ گئی تھیں. تو ظاہرہ بنو بکر بنو خطا کی لڑائی تھی. مسلمانوں کا جو صلح حدیبیہ کا پیکٹ تھا وہ ٹوٹ گیا. تو جیسے ہی وہ لڑائی ہوئی تو ابو سفیان نے گھوڑا پکڑا, پہنچ گئے مدینہ اور جا کے اپنی بیٹی کو کہا کہ میری سفارش کرو اپنے شوہر سے, نبی علیہ السلام سے. تو انہوں نے کہا آپ میرے باپ ہیں اس لیے جواب دے رہی ہوں, دوبارہ نبی کی بیوی سے نہ ایسی بات کرنا. دین میں نہیں سفارش, میرا دین سفارش والا دین نہیں ہے. آیت الکرسی کا مطلب سمجھ آئے ادھر, میرا دین سفارش والا دین نہیں ہے. یہ تو شکر کرے کہ اللہ نے آپ کو میرا باپ بنا دیا ہے. دوبارہ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی بات نہ ہو. جی کیا ہو, جیسے ہی اپنا باپ گھر پہ آیا ہوا ہو, یہ بات سے شروع کیا تھا نا, بیٹھنے لگے تو چٹائی رول کر دی کہ آپ باپ کی طرف سے نہیں آئے ہوئے, آپ اسلام کے خلاف آئے ہوئے. میرے شوہر سے نبی السلام سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے کوئی مطلب ان کے خلاف, ان کی ڈیل کے خلاف مجھ سے مراعات چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہونے دوں گی میں اسلام سے نہیں فارغ ہونا چاہتی. بنو قریظہ غزوہ احزاب میں نا, جب بنو قریظہ آپس میں اسی طرح اکٹھے ہو جائے, ہم اکٹھے نہیں ہوئے, نعوذ باللہ, ہم یہودی نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, مگر وہ ایسے نا ان کا جرگہ بیٹھا ہوا تھا اور کہہ رہے تھے یار یا تو اپنے بچے اور عورتوں کو قتل کر دو تاکہ کھل کے لڑو مسلمانوں سے. باہر نبی علیہ السلام کھڑے میں, فوج مسلمانوں کی آ چکی, اور یا تو پھر اپنی بیوی بچے مار دیتے ہیں تاکہ مسئلہ ہی کوئی نہ ہو, بس کیا فرق پڑتا ہے پھر جئیں یا مریں, یا پھر معافی مانگ لیتے ہیں, یا پھر کھلے عام کوئی بھی نہیں بچے گا, سب کلمہ پڑھیں گے. یہ 3 باتیں ڈسکس ہو رہی. ابھی ڈسکشن ہو رہی, اتنے میں صحابی انٹر ہوئے, دروازہ کھلا ہے قلعے کا, اور صحابی نے کیا کیا. اب صحابی کون انٹر ہوا تھا؟ جو بنو قریظہ کا چیف ایمبیسڈر تھا, دوست, اوس کے قبیلے کا سیکنڈ ان کمانڈ. صحابی گھوڑے پہ انٹر ہوا ہے اور ان سب کو جانتا ہے, ظاہر ہے اکٹھے رہتے ہیں. اور انہوں نے دیکھا جیسے میرا کوئی دوست آیا ہو نا, کوئی علی نام کا دوست ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے علی کو دیکھا. اب میں یہودی ہوں اور میں نے اپنے مسلمان دوست کو دیکھا, تو میں نے اشارہ کرنا ہے نا کہ
باہر یہ حالات بتا مسلمان کیا چاہے. نبی علیہ السلام نے کیا فیصلہ کیا؟ تو علی نے کیا کیا؟ میرے دوست نے مجھے بتانے کے لیے کیا کر دیا؟ غلطی سے کیا اشارہ کر دیا؟ ایسے کیا بس. گھوڑے پہ تھے صحابی نے ایسے کیا خالی ہاتھ ایسے کر کے لٹرلی تلوار تم پہ پھری. اور جیسی ہاتھ ادھر گیا تو پتہ چل گیا ان کو کہ یہ تو میں نے سیکرٹ انفارمیشن اسلام کے دشمن کو دے دی ہے. اور جیسے ایسے کیا ہے اگلے ہی سیکنڈ میں گھوڑا موڑا اور مسلمانوں کی صفیں چیرتے ہوئے ڈائریکٹ مسجد نبوی مدینہ سے اوپر, مطلب بنو قریظہ مدینہ کے ساؤتھ میں, وہاں سے چیرتے ہوئے مسجد نبوی میں سفر کیا, اپنے آپ کو ستون سے باندھا اور کہا یا اللہ مجھے معافی چاہیے بس. 40 دن تک ستون میں بندے نے, پھر آیتیں آئیں کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے. وہ اللہ کی طرف دیکھا, ام حبیبہ ہی تھیں ابو سفیان کی بیٹی, جنہوں نے کہا کہ کچھ خبری سنا دوں اس کو. اسلام اتنی سینسیٹیو چیز ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سلمان خان عمران خان نہیں اسلام سکھا سکتے. اتنی سینسیٹیو چیز ہے کہ ایسے کیا اپنے دوست کو آ کے بس. چٹائی خالی رول ہوئی بھی تھی, ام حبیبہ نے کہا نہ تجھے بیٹھنے بھی دیا نا میں نے تو اسلام فارغ ہو جائے گا میرا. غور سے سمجھیں اس وقت میں کیوں آپ کو یہ تمہید باندھ رہا ہوں. عمر بن خطاب کے پاس گئے ہیں ابو سفیان کہ بھیا مطلب اتنا بڑا برانڈ ہے عمر بن خطاب کہ جا کے رسول اللہ سے کوئی بات کر دے. عمر بن خطاب نے جو ریئیکشن دیا وہ سمجھے ذرا. ابو سفیان کون ہے؟ اونر آف مدینہ رائٹ ناؤ. اوکے سوری مکہ اونر آف مکہ کا موسٹ انفلوئنشل مین, دا لیڈر آف دا لیڈرز, نمبر 1 کلین کا نمبر 1 لیڈر. اور عمر بن خطاب نمبر 3 کلین کے اسلام میں آ چکے ہیں اب, اور کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر مدینے میں تو نے یہ نیگوشیشن سکسیسفل کر لی نا اور میں اکیلا رہ گیا, سب کے سب مان گئے اور میں اکیلا رہ گیا, تو اگر مجھے کوئی بھی نہ ملا تو میں مدینے کی چونٹیاں بھی ملی نا خالی تو چونٹیاں لے کے آ جاؤں گا, تو چھوڑوں گا نہیں. مکہ تو گیا, اب تم لوگوں نے بہت کر لی, تم نے تمہاری بہت ہو گئی, اب ہم تو بہانہ ڈھونڈ رہے تھے تب تم حملہ کرو. مجھے کوئی نہ ملا اور صرف چونٹیاں بھی ملی تو تب بھی تیرے پیچھے آؤں گا میں, اور جو کچھ کر سکتا ہوں میں کروں گا کہ تم لوگوں کو اب نہیں چھوڑنا. ہم یہ عمر بن خطاب, ٹھیک ہے, یہ ہمت جو چاہیے ہوتی ہے نا. ابھی آپ کو بتاتا ہوں, دور کی بات نہیں ہے. ٹیسٹ پتہ کب ہوتا ہے؟ یہاں سے عمران خان اور شیخ رشید اکٹھے داخل پنڈی میں ہی ہوتے نا, اور آگے کہنا یار ساحل میاں آپ ہمیں ابھی زانی کہہ رہے تھے, تو آپ میں سے جس کے یا میرے چیئرمین سوری سر آئیں بیٹھے نا, سیاست میں تو بات ہے, آپ بھی تو ایک دوسرے کو ماں بہن کرتے ہی رہتے تھے پہلے. عمران خان نے کہا تھا نا یا اللہ سب کچھ کر دی, مجھے شیخ رشید جیسا سیاستدار نہ بنائی. یا ابھی اکٹھے بیٹھتے نا آپ کنٹینروں پہ. تو اگر میں نے یہ حرکت کی تب آپ کو پتہ چلے گا یہ باتیں عمر بن خطاب کی اور کام پاکستان کے نواب کے. عمر بن خطاب ہے تو شیخ رشید کیا اس کا باپ بھی ادھر آئے نا, تو میں کہوں گا بیٹھ پہلے پولیس اسٹیشن جا کے اپنے اوپر FIR کروا جتنے زنا کی ہیں تو نے, شریعہ کونسل میں جا کے رجم لگوا, بعد میں ختم نبوت جیسا لفظ اپنے منہ سے نکالی. تو اسلام نہ کھیلا کر, پاکستان کھیلا کر. سمجھ رہے؟ میرے دین کے اندر کنفیوژن نہ ڈال. تو نے عیاشیاں کرنی ہے کر, کس نے تجھے منع کیا ہے؟ کون سا تو زنا بالجبر کر رہا ہے؟ تیرے جیسے یورپ میں 1000 ہے, موناکو میں بھی ریڈ لائٹ زون میں پائے جاتے ہیں, ہالینڈ میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. یہاں پہ لیڈرشپ کا لفظ نہ بولیں, لیکن نام بدل اپنا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ ہے عمر خطابی ٹون کہ نا بھائی دین میں کمپرومائز نہیں, جو چیز اللہ نے کہہ دی جس طریقے سے نبی اسلام نے کر دی بس, اس کے علاوہ اب ایڈیشن نہیں ہے. کہیں پہ کچھ رعایت نہیں جو کہ نبی اسلام نے نہیں دی, اور کہیں پہ کوئی ایسی سختی نہیں جو نبی اسلام نے نہیں کی, اور کہیں پہ وہاں پہ رعایت نہیں ہے جہاں پہ نبی اسلام نے سختی کر دی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتی ہے چٹائی رول کرنا اپنے باپ کے آگے, کہ ادھر رعایت نہیں ملے گی جہاں پہ نبی اسلام نے سختی کی ہوئی ہے. سمجھ رہے؟ اور یہ پاکستان میں بڑوں کا ادب ہوتا ہے بیٹا, بڑوں کا ادب. ام حبیبہ نے تو اپنے باپ کا ادب نہیں کیا,
اسلام میں ادب صرف نبی کا، جو نبی کے خلاف اس کے خلاف بے ادبی کرنی پڑے گی. جو نبی کے ہاتھ میں بے شک چھوٹا ہی ہو، بے شک 12 سال کا بچہ مجھے حدیث سکھائے، ادب تو کروں گا میں اس کا. اگر عمر کا ادب اسلام میں ہوتا تو ابو جہل کو 2 بچے نہ مارتے جا کے. نبی اسلام اس کی عمر کے بندے بیچتے کہ یار چل بڑوں کو ادب کر لیتے ہیں. جان کے اس کو 2 بچوں کے تھرو مروایا اللہ نے کہ تو کہیں اس بھلیکے میں بھی نہ مرے کہ میری برابری کے بندے نے مارا ہے. تو رہے تیری عمر سے بھی چھوٹا مارے گا، اور جس کو تو کہتا درجہ اس سے بھی سب سے چھوٹا مارے گا. اور اسلام کو لے کے کافی کنفیوز ہوں کہ ایک طرف ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک مسلمان جو ہے وہ ایک جگہ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جاتا، مومن. جی مومن. دوسری طرف وہی مسلمان پاکستان کا لگا ہوا ہے، وہ بار بار کبھی نواز شریف کو چن رہے ہیں، کبھی عمران خان کو چن رہے ہیں، پتہ بھی ہے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، لیکن مومنین تو دونوں کے پاس نہیں ہے. جی وہ ڈسے جائیں گے نا بعد. جی یہ لیکن مومن ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے اوپر سر تسلیم خم کرتا ہے. مومن وہ ہوتا ہے. سر تسلیم خم کا مطلب کیا ہے کہ اب چاہے گردن جائے یا نہ جائے، موت تو اللہ نے دینی ہے نا. کسی انڈین نے، پاکستانی نے، بنگالی نے نہیں دینی، کسی گولی نے نہیں مارنا، اللہ نے مارنا. نہیں میرا پوائنٹ چل رہا ہے. میں آپ کو خالی یہ بتا دوں بس کہ جب آپ پی ٹی آئی یا مسلم لیگ کھیلیں گے نا تو بیس سے آپ آؤٹ ہو گئے. اچھے برے انسان تو مسلم لیگ میں بھی ملیں گے اور پی ٹی آئی میں بھی، مگر صحیح اور غلط کی نشانیاں پہلے ہی آپ چھوڑ چکے. اگر آپ اس نظام کے اندر ان جیسے 2 نمبروں کے ساتھ جو 50 سال سے ٹیسٹڈ کارتوس ہیں چلی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہی شاہ محمود قریشی پیپل پارٹی کی طرف سے جن کو 2 نمبر کہتا ہے، 2 نمبر یہ مان کیوں رہا تھا اس وقت بے نظیر کی؟ پہلے حساب دینا، پھر سزائیں پا. مشرف کے سارے ٹٹو پی ٹی آئی میں پہلے سزائیں پا ہوا کے. یہ کوئی نبی ہے ہمارا تمہارا جو کہ معاف کرواتا ہے؟ کوئی گناہ معاف نہیں ہوتے کسی کے. میں ویسے مثال دے رہا ہوں، پی ٹی آئی میں جانا کون سا ریفائنری ہے، تو خود کہتے ہیں نا وہ پی ٹی آئی کے بندے، وہ کیا نام ہے اس کے بندے کا، اس کا نام میں بھول جاتا ہوں، اس کے بیٹے کا نام کیا جو اس وقت چیف منسٹر بنا ہے، چیف منسٹر بن کے اترا ہے جو کون ہے، حمزہ شہباز. وہ 3 ہفتے پہلے یہ پی ٹی آئی والوں کو ماں بہنی گالیاں دے رہا تھا. اب وہی اس کے چھوڑے ہوئے بندوں کو اٹھا کے درجے بڑھا رہا ہے. اس سے پوچھا کسی نے کہ بھیا انہی کو گالیاں دے رہے تھے آپ، میں ان کے نام بھول جاتا ہوں، یہ جو چینی والا ہے جہانگیر ترین، اس کو آپ گالیاں دے رہے تھے. اب آپ نے کہا سر جی یہ کیا بات ہے آپ کی؟ کہتا ہے وہ سیاست میں تو یہ چلتا ہی رہتا ہے. سیاست میں نہیں یہ چلتا، اور تمہارے مذہب میں چلتا ہے. بھائی یہ تو پتہ نہیں کون چیز ہے، کون چیز ہے. تیرے اپنے گھر والے کیسے عزت کرتے ہیں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تو پوری قوم کے سامنے ایک بندے کو نیچا کرتا ہے، اور اسی پوری قوم کے سامنے وہ کیا بات ہے. جہانگیر ترین صاحب، اس سے زیادہ سیاست کسی نے نہیں سیکھی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا. مسلمان کو اللہ رب العزت نے کلمے کی دولت دی ہے، وہ مسلمان اتنا بیوقوف کس طرح ہو سکتا ہے کلمہ گو ہونے کے باوجود؟ دوسری طرف اور اگر کسی سے آپ بات کرتے ہیں تو اگر وہ آپ کے ذہن سے سوٹیبل نہیں کرتا تو کہتے ہیں یار یہ بچہ ذہن ہے، اس سے بات نہ کرو، بے شک وہ بہت بڑا بھی ہو. لیکن دوسری سائڈ پہ اسلام جس نے ہمیں بچے ریئل میں جو بچے دکھائے، حضرت معاذ، حضرت معوذ، وہ ادھر نکلے ہوئے ہیں ابو جہل کو قتل کرنے کے لیے. سر میں اسی لیے تو نظام کی باتیں کر رہا ہوں. جب نظام اسلامی ہوگا تو بچہ انٹلیکچوئل ہو جائے گا، بچہ ایمان کی سطح کے آسمان تک پہنچا دے گا. اگر اس نظام اسلامی نہیں ہوگا تو پھر آپ کو بوڑھے پروفیسر ملیں گے جو بچوں والی جہالت کریں گے آپ کے سامنے. نظام اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ فاتح ہو جائے. میں نے اس لیے لڑکی کی مثال دی نا آپ کی سائیکالوجی ٹکر کرنے کے لیے کہ اگر آپ اسلام کا نظام نہیں ہے تو غیر مسلم لڑکی سے شادی بھی نہیں کرنے دیتے. یہ صحابہ کی بات بھی کر رہا ہوں اور ائمہ کرام کی بات بھی کر رہا ہوں. شافعی نے خود ہی فتویٰ دیا، اس لیے بتا رہا ہوں کہ جس ملک میں مسلمان فاتح نہیں ہے ادھر غیر مسلم عورت سے شادی نہیں کر سکتے آپ. چھوٹے چھوٹے صحابہ کو فلسفہ کیوں کلیئر تھا؟ کیونکہ نظام کے تھرو ہم یورپ کا فلسفے پہ ٹائم لگائیں گے سیکھنے میں تو اسلام کے فلسفے پہ ٹائم نہیں لگا سکیں گے آپ. میں کیوں سیشن کا سٹارٹ سیرہ کی کتاب سے کیا. کتاب نہ پڑھنا آپ کی غلطی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے. کتاب کے بارے میں اس کتاب کو سب سے ضروری کتاب نہ سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے. یہ ہے میں جسے کہہ رہا ہوں انٹلیکچوئل وارفیئر. آپ کو کیوں نہیں بتائے گا کہ سیرہ کے علاوہ نہیں قرآن سمجھ آنے والا؟
ابھی میرا یہ حالات ہے، یونیورسٹی کا ٹور تھا، ابھی پتہ نہیں نسٹ کے کاسٹ میں کہاں میں گیا، اور میں نے کہا سیرہ پڑھے بغیر نہ قرآن پڑھ لینا، لا حول ولا قوت، اس لیے سوٹ والے مولوی کو نہیں سنتے ہم، آپ نے قرآن سے اوپر سیرہ کر دیے. جیسے مطلب یمن کا عرب وہ یہ بات کرے نا تو میں سمجھ سکتا ہوں، یہ پاکستانی سے عربی بھی نہیں آتی، یہ کہ قرآن سے اوپر سیرہ کرتا ہوں. میں نے کہا پہلے سیرہ پڑھ لینا، یہ قرآن ہی کی تیاری کروا رہا ہوں، قرآن کا درجہ بڑھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ سمجھنے کی ایک ہی ٹیکنیک ہے اور وہ میرا نبی ہے. سیرہ نہیں پڑھو گے تو قرآن پاک کا ایٹماسفیئر اور کلائمیٹ سمجھ ہی نہیں آ سکتا آپ کو. اب وہ کیا بتا سکتے کیا واقعہ چل رہا تھا. سورہ توبہ سناتا ہوں آپ کو، آپ بتاؤں کون کون فٹ ہوتا ہے. سورہ توبہ پڑھ لیں، بتائیں کیا ہو رہا تھا. سورہ ہود، نبی اسلام نے کہا کہ نبی اسلام کہتے ہیں بال سفید ہو، اتنا پریشر ہے میرے پہ ہود کا. لوگوں نے دیکھا یا رسول اللہ ویزیبل ڈفرنس آ گیا آپ کی پروفائل میں. نبی اسلام نے کہا تمہیں اگر پتہ چل جائے نا ہود کا پریشر کیا ہے. آپ سیرہ پہ بغیر قرآن سمجھ رہے ہیں. بچے کے عقیقے پہ سورہ ہود پڑھا تھا ایک مولوی نا، میں نے کہا بات سنو، سورہ توبہ سوری، میں نے کہا بات سنو تو سورہ توبہ کیوں پڑھی ہے؟ کہتا قرآن کے ہر کلمے میں برکت ہے نا. ایسے وہ سب ٹھیک ہے، بچے کے عقیقے پہ تو نے برکت کی آیتیں تو سورہ توبہ ہی کھولنی ہے تو نے، تو بتا تو سمجھ تو لے کہ قرآن پاک میں اور بھی بڑی جگہوں پہ آیات اللہ تعالیٰ نے تمام اس معاملے کے اوپر بھی آیات آتی تھی، بہت زیادہ اپروپریشن کر سکتا تھا تو، مگر نہیں، تو نے سورہ توبہ پڑھ دی بچے کے عقیقے پہ. کیوں؟ کیونکہ وہ تجویدی کلاس میں رٹایا ہوا تھا نا کوئی رکوع. تو یہی ہوگا، بچے کے عقیقے پہ سورہ توبہ ہی پڑھیں گے مولوی آ کے. پھر پاکستان میں یہی ہونا ہے، سیرہ نہیں پڑھیں گے تو یہی ہوگا. پاکستان کے ٹاپ قاری مدینہ آئی تھنک مسجد نبوی پہ نہیں حرم میں گئے، یہ میں غلطی ہو سکتی ہے ان دونوں میں سے کسی ایک مسجد میں جماعت کے لیے انہوں نے کہا، کیونکہ ریناؤنڈ وائرل نام تھا، جماعت کرائیں. آئی تھنک کعبہ میں جماعت ہو رہی تھی، عشاء کی جماعت تھی. سورہ یوسف شروع کر دی. قاری صاحب بھی پاکستانی تھے، ذرا وائرل تھے، تو انہوں نے کہا ذرا کھینچوں، ذرا الف کو 8 حروف تک کھینچوں. بارہ کھینچے انہوں نے، بڑی اچھی تھی. رکعت آ گئی پیچھے. سورہ یوسف 1 رکوع 1.5 رکوع اور پھر اللہ اکبر، رکوع میں گئی. سورہ یوسف پھر دوبارہ شروع کی، دوسرا رکوع ختم کیا، تیسرا رکوع، پھر اللہ اکبر، سلام پھیرا. پاکستانی بھائی نے پیچھے مڑ کے ذرا ہلکا سا دیکھا کہ کچھ سمجھ آئی ہے کہ قرات کدھر تک. ہم آپ اپنے آپ کو عرب کہتے ہیں نا، اجمی دیکھو قرات تو کہاں تک لے گئے. قرات تو واقعی میں ٹاپ کی تھی ان کی، بڑا آگے گلے ملے عربی سارے، پیچھے بھی قراء ہی تھے. تو انہوں نے بتایا پھر پاکستانی کو، انہوں نے کہا جی کیسی لگی؟ انہوں نے کہا بہت اچھی تھی، آپ کی قرات تو اللہ تعالیٰ نے برکت دیا آپ کو. بس ایک بات تھی کہ جو آپ کو ضروری بتانی تھی کہ کنویں میں پھینک ہی دیا تھا تو رکوع سے پہلے نکال ہی لیتے یوسف کو. پیچھے ہم رو رہے ہیں کہ یوسف کنویں میں چلا گیا اور تو نے اللہ اکبر کر دیا. میں کہہ رہا ہوں نا، جس نے سیرہ نہیں پڑھی اس کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں آ سکتی کہ کتنی ضرورت. یہاں ہی پہ کیوں یہ آیت، اس آیت میں یہی لفظ کیوں، یہیں پہ کیوں؟ سو ایسے مت کرے. افلا یعقلون، کیوں نہیں سوچو گے؟ دیکھو سر، آج بھی آپ نے بات کی اور اس سے پہلے بھی آپ کی ویڈیوز میں آپ نے کہا کہ اگر پاکستان میں ایک دم سے خلافت آتی ہے تو لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں گے. پاکستان میں نہیں، دنیا اسلام میں. تو سر اگر اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ کے دین کا نفاذ ہو رہا ہے تو لوگ ملک چھوڑ کے جاتے ہیں جس طرح ابھی، تو اس میں پرابلم کیا ہے؟ اور اسی کے ساتھ جیسے طالبان نے کیا، انہوں نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، ایک نظام بلڈ کیا انہوں نے اور وہ امپلیمنٹ کیا. پھر چاہے امارت ہے، خلافت نہیں ہے، لیکن دیکھیں میں اللہ تعالیٰ طالبان کے تھرو ایک ایسا برانڈ جو ہے نا اسلام کا اسٹیبلش کر دے اگلے 100 سال کے لیے انشاءاللہ، کہ جس میں لوگوں کو پتہ ہو کہ یار پیسوں کے علاوہ بھی انسان اٹریکٹ ہو کے کسی جگہ ہجرت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پیسہ اس سے زیادہ ضروری چیز اس وقت ان کو نہیں چاہیے. این جی اوز، دنیا کی این جی اوز اس وقت افغانستان میں پیسے دینے کے لیے یس بول رہی ہیں کیونکہ بھوک کا فوڈ کرائسس آیا ہوا ہے.
مگر یہ یاد رکھیے گا کہ جب خلافت کی بات ہوگی نا کہ اللہ کا نظام آ جائے، ٹھیک ہے، تو خلافت کی مینٹیننس کی بات اسی کے ساتھ ہوگی، پھر اس کے ساتھ ہونی ضروری ہے. افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کیا ہے، یاد رکھیے گا. بھٹی میں پکے ہوئے لوگ ہیں، وہ سوچ نہیں سکتے کہ یہاں پہ چل کیا رہا ہے. ہم وہ کر رہے ہیں جو وہ سوچ ہی نہیں سکتے. میں آپسی معاملات کی بات کر رہا ہوں. ماں باپ عمران خان، حامد میر، مبشر لقمان بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے، بچے نے وہی دیکھنا چاہیے. یہ صحابی ہیں میرے. باپ کا جو صحابی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ نبی کے صحابی کو ٹرمپ کر دیتا ہے. جو بھی آپ کے باپ کا صحابی ہے وہ میرے نبی کے صحابی کو ٹرمپ کرے گا ہی کرے گا میری نفسیات میں. آپ اس بندے کے مذہب پہ ہیں جو آپ کے باپ کا صحابی ہے. کون ایسا صحابی جس کی صحبت میں بیٹھتے ہیں؟ وہ ٹی وی پہ جو بھی ٹاک شو لگا ہوتا ہے، نہیں تو لوگ آئے ہوتے ہیں. کون سا گھر نہیں جس میں یہ نہیں پتا کہ اگلے الیکشن میں ابھی ہونے کا والا، یا آرمی کیا کر رہی ہے، تو عمران روز کی ڈسکشن نہیں ہے گھروں میں. یہ تو ہمارے صحابی تو ہمیں پتہ ہے کون سے ہیں. ان میں سے کوئی علی بن ابی طالب یا عمر بن خطاب نہیں ہے. آپ ایک دفعہ میں نے کہا نا 11 چیپٹر میں نے خالی سعد بن معاذ کے پڑھے. آپ خالی سعد بن معاذ کا ایک چیپٹر پڑھ لیں، جو لاسٹ چیپٹر ہے، وہ نہیں کہ جو بنو قریظہ کے ساتھ انہوں نے کیا. کیا بات اللہ کی طرف، سعد بن معاذ ہی آیا. یہ جو صحابی نے ایسے کیا تھا نا، وہ بنو قریظہ کے ساتھ تھا، اور بنو قریظہ کے ساتھ جو اصلی انجام ہوا وہ سعد بن معاذ نے کر کے دیا. ٹھیک ہے. اب سعد بن معاذ کا لاسٹ سیکنڈ ان ہز پلانٹ، لاسٹ سیکنڈ، آخری منٹ گزارا ہے اس دنیا میں سعد بن معاذ، وہ پڑھ لے بس، پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے آپ کے ساتھ. 11 چیپٹر تو چھوٹی سی چیز ہوتی. 11 چیپٹر کیا ہوتے ہیں؟ 1100 صفحے. وہ چھوڑے اس کو، 1100 صفحے نہ پڑھیں، ایک صفحہ. آخری سیکنڈ میں ہو کیا رہا تھا سعد بن معاذ کے بعد؟ کہاں پہ ہو رہا تھا جی؟ آسمانوں میں کیا ہو رہا تھا؟ دنیا میں کیا ہونا تھا؟ دنیا میں نبی اسلام بھاگ رہے ہیں، بھاگ رہے. اللہ کا خوشی سے نہیں جھوم رہا. علماء نے بتائی ہے تفصیل. نبی اسلام کو بھاگتا دیکھا، ابو بکر صدیق بھاگنا شروع ہو گئے، پیچھے صحابی بھاگ رہے ہیں. بھاگتے ہیں، پوچھے یا رسول اللہ کدھر؟ سعد بن معاذ روانہ ہونے لگا. اچک کے گئے نبی اسلام. ابو بکر صدیق یا رسول اللہ ایسے کدھر؟ جدھر جگہ مل رہی ہے بیٹھ، فرشتے اس وقت انبار لگا بیٹھے. ایک 37 سال کا لڑکا، 37 سال بھائیو، ایک 37 ایئر اولڈ مین ابھی فوت ہوا ہے، شہید ہوا ہے ابھی، اور کائنات کا سردار میرا نبی بھاگتا ہوا گھر پہ پہنچے، ان کے صحابی پورے پہنچے. اور نبی صاحب نے کہا کہ اللہ کا عرش ہل گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ کوئی فرشتہ نہیں بچا اس وقت کائنات میں جو لائن لگا کے کھڑا نہیں ہو گیا کہ ساتھ ابھی آنے لگا. فرشتے لائن میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ساتھ سے ملنے ہیں. دھرنا کیا ہوتا ہے بتاؤں پھر؟ یہ ہوتا ہے دھرنا، یہ ہوتا ہے جلسہ. یہ عرش اللہ کا کیسے ہلا پھر؟ کیونکہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش پکڑا تھا، عرش چھوڑ کے بھاگ گئے کہ ساتھ آ رہا ہے. یہ پڑھے ذرا حدیث، آپ کو پتہ چلے کہ 37 سال کا لڑکا کیا کر گیا ہے. بتاؤں کیا کر گیا ہے؟ وہ اگر مسلمز کی بات ہوئی تھی تو اس نے کہا تھا نہیں چائنا جی جتنے مرضی دوست ہو، اب میں تیرے ساتھ نہیں ہوں، اللہ کی بات آ گئی ہے. لٹرلی جو معاملہ اگر مسلمز کے ساتھ ہمارا ہے نا، وہ سعد بن معاذ کا بنو قریظہ کے ساتھ تھا. اور جب وقت آیا تو انہوں نے کہا سعد بن معاذ نے کہ نہ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. آپ بے شک ملامتیں کرو میرے ساتھ کہ مجھے سیاست نہیں آتی، کہو. کوئی ڈپلومیٹک ریلیشنز نہیں. یہ سعد بن معاذ کا جملہ ہے. نو مور ڈپلومیسی. ختم تمہاری کہانی. تم نے میرے نبی کے ساتھ بغاوت کی ہے.
ایک تلوار نہیں چلائی تھی، پتہ نا بنو قریظہ نے ایک تیر نہیں چلایا تھا. ایسی بغاوت تھی کہ خالی خبر آئی تھی کہ یہودی قبیلے نے اپنے خیبر کے دوست کو گھر میں گھسا لیا ہے. بنو قریظہ نے گھر میں گھسا لیا ہے اور 3 دفعہ نہ کرتا رہا وہ سردار، چھت سے کھڑا ہو کے نہ کرتا رہا کہ نکل، میرا محمد سے پیکٹ ہو چکا ہے، میں تجھے اندر نہیں آنے دوں گا. دوسری نشانی بھی پکڑے جو پاکستانی کلچر میں سب سے ہمارا قومی کھیل ہے. یہودیوں کا سردار بنو قریظہ کا اپنے ٹیرس پہ کھڑا ہوا ہے اور نیچے سے باہر سے آ رہا ہے بندہ، کیونکہ ساؤتھ میں تھے نا، مسلمان تو نارتھ میں ہیں. ایک دفعہ کہا کہ ہلاکت ہو تیرے منہ پہ، تو نے یہودیوں پہ دروازہ بند کیا ہے. تو اس نے کہا ہلاکت تیرے منہ پہ ہو، میں نے محمد سے پیکٹ کر لیا اور میں وعدہ نہیں توڑوں گا، مجھ نے توریت پڑھی بھی ہے. دوسری دفعہ اس نے کہا دروازہ کھول، دوسرا ترلا کیا، اس نے محنت کی، تانا دیا، نہیں مانا. تیسرا تانا کیا دیا کہ تجھے مسئلہ تھا روٹی کھا لوں گا. یہ حالات تھے تیرے، تو نے اپنے یہودی بھائی کو اندر نہیں آنے دیا، تجھے مسئلہ تھا روٹی کھا لوں گا. اپنا وعدہ توڑ دیا نبی علیہ السلام سے کیا ہوا. کلچر کی مار مارا گیا. خوش کر رہا تھا کہ اچھا روٹی کی، تو نے روٹی کا تانا دیا ہے، لگتا نہیں ہے پاکستانی ہے کہ تو نے غیرت کے اوپر تلوار چلائی. مارا گیا، دوزخ میں گیا. روٹی کا تانا سنا گیا اس سے، تجھے ڈر تھا کہ گھر آ کے کھانا کھا لوں گا تیرے. اور دروازہ کھول دیا، وہ بندہ اندر آیا، اکیلا بندہ اندر آیا. بس یہ نشانی کافی ہوتی ہے کہ آپ نے دشمن کو گھر گھسا لیا. ایک تلوار نہیں چلی، 1900 بندہ مارا گیا. پورا قبیلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، نبی علیہ السلام کی طرف سے دشمنی قرار ہو گئی اور سب مارے گئے. یا تو نا جنگ کی ہوتی تو بندہ کہتا. یہ ہوتے ہیں ڈپلومیسی کلچر، اس کے تھرو اسلام کے اندر مکس کر کے ایک بریانی بنانا اور پارلیمنٹ ہاؤس کھول لیا ہم نے. مجھے غصہ صرف اس قرآن پاک کو ریپرزینٹ کرنے والے پہ ہے. میں شیریں مزارس پہ غصہ نہیں کرتا ہوتا، نہ شیخ رشیدوں پہ. انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم مفتی ہیں، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم دین سکھائیں گے آپ کو. آپ جیسے 2 نمبروں نے کہا کہ ہم علماء کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. بے شرم آدمی. جب بھی کوئی بات ہوگی، جب مولوی اپنے آپ کو اس رونت میں لے کے آ کے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے بنو قریظہ تو بہت چھوٹا سا واقعہ لگتا ہے، آپ لوگ اتنے بڑے واقعات کر رہے ہوتے. اتنا بڑا کنفیوژن کرتے ہیں آپ کے. عام لڑکا اسکول میں، عام سے پنڈی کے اسکول میں سمجھے گا یار تو مولوی صاحب ہیں، یہ تو عالم ہیں، یہ تو اللہ اور رسول کی بات کرے گا تو مانوں گا. یہ ہے آپ کا گناہ. آپ کے پاس اللہ کی تلوار تھی، قرآن پاک جسے میں کہتا ہوں. سب سے زیادہ کمزور آپ جیسے بندوں نے کیا یوتھ کو، کیونکہ آپ نے اسلام میں کنفیوژن ڈالی. جی سر، لاسٹ کوسچن پلیز. علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب، پہلے آپ ذہن سازی کریں گے ساتھ ساتھ. پہلے اور دوسری سٹیپ نہیں ہوتے، یاد رکھنا. اسلام میں ہر ڈپارٹمنٹ اکٹھا ورک کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا اچھا پہلے ہم قرآن حفظ کر لیں بعد میں نماز پڑھیں گے. نہیں، نماز کا وقت آئے گا تو نماز پڑھیں گے، جب نماز کے سلام پھیر لیں گے تو قرآن کھولیں گے، پھر اگلی نماز کا وقت آئے گا. بالکل اس طریقے سے آپ یوتھ کی ذہن سازی کریں گے اور یوتھ کی کو پولیٹیسائز بھی کریں گے، ان کو موبلائز کریں گے. ہم نے کلسٹر بنائیں گے کہ اپنے گلی محلے کا عمر بن خطاب بن، تب ملک کی بات کریں. اپنے گلی محلے کا علی بن ابی طالب بن، پھر ملک کی بات کریں. سوشل میڈیا نے تو آپ کو ویسے ہی گلوبل کر دی ہے. یہاں پہ پنڈی میں بیٹھا ہوں میں، آئی سویر ابھی نیو یارک میں یہ بات سنی جا رہی ہے. اگر اس وقت انٹلیکچوئل بات کر دی جائے نا، ادھر ذہن سازی شروع ہو جائے گی. ذہن سازی کرنی ہے نا. اب وہاں پہ موبلٹی کیسے ہوئے گی؟ موقع ملے گا، اللہ خود فرشتوں کے تھرو ایسے راستے کھولتے ہیں کہ چل تیرے سامنے کالا سفید الگ الگ ہو گیا ہے، فیصلہ کر. ہر انسان کے ساتھ ہو رہا ہے، آج بھی ہوگا. آج رات کو، ابھی تو رات لیٹ ہو گئی ہے، پھر بھی آپ کو آج موقع آئے گا رات کو سونے سے پہلے کہ صحیح غلط کا کوئی نہ کوئی فیصلہ دو راہ سامنے آئے گا. چھوٹا آئے گا بڑا آئے گا، تو اپنی اسکوپ کی بات ہے. اپنے آپ کو کہاں پہ آپ نے پلیس کیا ہوا ہے. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ اس مائک کے سامنے بیٹھنے سے پہلے 50 چیزیں نہیں میرے ذہن میں آئی تھی اور ابھی بھی آ رہی ہے کہ یہ بات اس طریقے سے کر دو، یہ بات اس طریقے سے کر دو. نہیں، کوئی طریقہ نہیں. بات دین کی ہے، جیسے لکھی، جیسے پڑھائی، جیسے صحابہ کرام نے
جس طریقے سے بتائی جیسے سیرہ ویسے ہی کرنی ہے, کوئی اور رنگ نہیں دینا. میں نے ابھی ایک سیرہ پڑھی, ابھی ایکچولی سنی, جیسی میں بولوں گا سنی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر کسی کو اسلام کے خلاف فلسفہ بتانا ہونا تو وہ سیرہ سن لے. 16 قسطوں کی یا 18 قسطوں کی سیرہ ہے, شروع سے لے کے اینڈ تک اسلام کے علاوہ سارا کچھ ہی سکھا دیا اس نے, اور نام نبی السلام کا لگایا اس نے. تو عام بندے کو کیا پتا؟ یہ ہے کریٹیکل تھنکنگ کہ سمجھیں یار کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک بندہ سیرہ کے نام پہ اتنی محنت کرے اور اسلام کے ایسنس کے خلاف سارا کا سارا ایسنس کریٹ کر دیا گیا. خوش آمدی پن, ٹرائنگ ٹو پلیز ایوری ون, بس کوئی صحیح بات نہ کر دے. جو طاقت ہے اس وقت آپ پہ نافذ, اس کو خوش کرنے کی 100 ترکیبیں, ہر چیز تھی اس سیرہ کے اندر. تو بچے اگلے نسل میں تو گئے, یہ تو مسئلہ ہوگا. کیوں کہہ رہا ہوں علی بن ابی طالب سوچنا صرف اور صرف صحابی سکھائیں گے ہمیں, مجھے میرا انکل نہیں سکھائیں گے سوچنا. میں نے اتنا بڑا رسک نہیں لینا کہ صحابی کے علاوہ میں کوئی, کیوں صحابی بھی کیوں کہہ رہا ہوں میں, صحابیوں پہ ایمان تو اسلام نہیں, نبی علیہ السلام پہ ایمان اسلام ہے نا. صحابی وہ ریپرزنٹیشن ہے جو نبی علیہ السلام کی ڈائریکٹ سائیکالوجی کو زمین پہ عام انسانوں کو پریزنٹ کرتے ہیں. ورنہ آپ کا ذہن میں پتہ کیا گا, نبی پہ تو اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, نبی پہ تو وہی آتے, میں تو وہ کام نہیں اس لیول پہ نہیں جاتے نبی علیہ السلام کے. تو علی بن ابی طالب نبی تو نہیں ہے, عمر بن خطاب نبی تو نہیں ہے, وہ کر رہے ہیں آپ کے سامنے تو آپ کو کر کے بتانا پڑے گا کہ یار آپ کیا سمجھ رہے ہیں. اللہ کے ہاں تکیں ایسے ایسے بندے ہر نبی کے ساتھ, اللہ تعالیٰ ہر نبی کے ساتھ, اللہ جان کے ایسے گروپ 11 ہماری کس کے, عیسیٰ ابن مریم کے, یس نبی السلام کے صحابہ اور عیسیٰ ابن مریم کے حواری. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا کہ عام بندے کو یہ حجت نہ رہے کہ یا اللہ میرے پہ وہی تھوڑی آتی تھی جو میں پورا کا پورا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماڈل کاپی کرتا. کسی بھی صحابی پہ وہی نہیں آتی تھی, اس لیے میرے اور آپ پہ حجت کوئی نہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں علی بن ابی طالب اور عمر بن خطاب, راستہ تو میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی ہے نا, میرا نبی کے علاوہ تو میرا کوئی رول ماڈل نہیں ہے. میں ٹیکنیک بتا رہا ہوں, ٹیکنیک آف علی بن ابی طالب اینڈ عمر بن خطاب, اس کے علاوہ کام نہیں ہونا. پے در پے وار ہوگا. دونوں ڈپارٹمنٹ انسٹال کرنے پڑیں گے بچے کے سامنے, اور دوسرا ڈپارٹمنٹ بہت مشکل ہے کیونکہ عمر بن خطاب کے ماڈل میں خون نکلتا ہے. فکر نہ کریں, مارے گا صرف اللہ ہی آپ کو, ٹھیک ہے, مرے گا نہیں آپ. آج تک کوئی جتھا نہیں مرا, اور مرے بھی ہیں تو آپ بے شک بیسمنٹ میں چھپ جائیں, مرنا تو ہم نے تب بھی جب اللہ نے مارنا ہے, تو ٹینشن نہ لیں. مگر بیٹوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے آپ کو اپنے خاندان میں, اپنے گلی محلے میں وہ پنگا لینا پڑے گا کہ بھائی غلط کے اوپر میں نہیں جھکنے والا, سوری, اسپیشلی اپنے دفتر میں کہ نہیں سوری غلط کے سامنے نہیں جھکنے والا. یہ جو 2 نمبری ہے نا, اس وقت اسکالرشپ میں ایک اور 2 نمبری آئی ہوئی ہے کہ پہلے اس قابل بن جاؤ پھر اسلام کی بات کرتے ہیں. کس قابل بن جاؤں, بتا دیں کس قابل بن جاؤں. کوئی صحابی بتائیں گے, علی بن ابی طالب کے قابل بن جاؤں یا عمر بن خطاب کے قابل بن جاؤں؟ یہ اصلی کہانی یہ ہے. یہ 2 نمبر سمجھ نہیں آ رہی یوز کو. بڑا بڑا اسکالر ہے اس وقت, اسپیکر جو کہہ رہا پہلے آپ طاقت کے لیول پہ تو آئیں, بعد میں بتائیں گے کہ نظام کیسے ہوتا ہے. بعد میں نے کیا اچار ڈالا نظام کا طاقت میں آ گیا. تو ہم اگر طاقت میں آگے پاکستانی تو ہم اسی طاقت کی پوجا کریں, اس ٹیکنیک کی پوجا کریں گے. اس ٹیکنیک سے طاقت میں آئے ہیں. اپنی نفسیات یا گینس ٹوٹکا نکال لیا آپ نے. آپ صرف اور صرف اس طریقے پہ آئیں گے جس طریقے پہ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا. اور پھر میں بتا دوں, اسلام کے دونوں سسٹم کو سمجھ لیں. وہ والے معاملات پہ مت آ جائیں جس پہ پاکستان میں نشہ دیا جا رہا ہے, گولیاں دی جا رہی ہیں کہ بس سلوار قمیض پہن لو, نماز پڑھ لو, داڑھی رکھ لو, حجاب کر لو بیٹی, بس. اس سے کیا ہونے والا ہے؟ یہ تو جیل میں بھی کام ہو سکتے ہیں. جیل میں نماز نہیں پڑھتے, پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ اڈیالہ جیل میں بھی نماز الاؤ ہے. سوچیں ذرا, جیل میں روزہ نہیں رکھ سکتے, روزہ تو بلکہ مجبوراً رکھنا پڑتا ہے. اور کیا ہے, کلمہ نہیں پڑھ سکتے.
زکوٰۃ نہیں پہنچائی جا سکتی آپ کے نام پہ جیل میں جی. تو ایک جیل والا اسلام آزاد بندوں کو تھوڑی دے رہے ہیں. یہ ہمیں بھی جیل میں ہی ہے, خود قیدی ہیں تو اپنے بچے کو بھی قید میں ڈالے ہوتے. جو پرندہ پنجرے میں ہی پیدا ہوتا ہے نا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آزادی کا مطلب کیا ہے. اس لیے پچھلی 2 نسلوں کو بار بار کوس رہا ہوں کہ بیٹا بس نماز پڑھ لو. ساتھ ہے افغانستان, ساتھ پتہ بھی نہیں چلتا حیات آباد ختم کب ہوا اور افغانستان کب شروع ہوا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. پشین نہیں کندار, او پتہ ہی نہیں چلا, پتہ نہیں چلتا آپ کب داخل ہو گئے. ساتھ ہے بالکل. اس لیے قید, جیل, آزادی, پتہ ہی نہیں چلتا. ان کو پتہ چل جاتا ہے, بس ہمیں نہیں پتہ چلتا. جب وہ ادھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں یار کیا غلامی پالی ہوئی ہے, ڈرتا کس لیے؟ اور ہم کہتے ہیں ڈر تھوڑی رہا ہوں میں سر, کلچر ہے ہمارا. مطلب آپ کو نہیں ڈر لگتا مرنے سے؟ یہی سوال کرتے ہیں نا, آپ کو مرنے سے ڈر نہیں لگتا؟ ماحول کے ساتھ چلنا پڑتا جی. 100 اور مسائل ہیں ادھر سر, آپ کو کیا پتا, آپ تو طالبان ٹائپ آدمی ہیں.